ذکر کو محمد کے کون روک سکتا ہے، اور ہے نماز میں شامل تذکرہ محمد کا، ہے نماز میں شامل تذکرہ محمد کا۔ اور یہ آخری شعر، جس کی ذات سے کوئی دوسرا پریشان ہو، ارے جس کی ذات سے کوئی دوسرا پریشان ہو، ارے نہ ہوا خدا کا وہ، نہ ہوا محمد کا، ہاں نہ ہوا خدا کا وہ، نہ ہوا محمد کا۔ ارے نام کتنا اچھا ہے مصطفیٰ محمد کا۔ اور ناظرین، نعت پاک رسول خدا صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے بس مختصر سا کلمات آپ سب کے درمیان اور آخری میں نعت بالخصوص پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سماعتوں کے حوالے ایک بلند تر صلوات بھی محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس احساس کریں دو معصومین کی ولادت ہے، ایک ہے رسول خدا صلوات اللہ علیہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی ولادت کی تاریخ کا دن ہے۔ انشاءاللہ بس چند مختصر سا کلمات آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرما کے۔ یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد۔ یہاں سے ایک شعر پر توجہ کا طالب ہوں۔ ہاں ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی
یاد آئی کہ بس یا محمد. اور یہ شعر خاص طور سے توجہ کا طالب ہوں. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے 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 تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ارے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد. اور اس سلسلے کے آخری دو شعر. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. ارے کیا کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد. اور یہ مقطع ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روش دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. پھر سے شکر گزار ہوں میں المہدی اسلامک سینٹر کا ٹورنٹو کینیڈا سے، اور جناب حیدر مصری صاحب کا بھی مجھے سخیر کو آپ سب کے درمیان پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سارے ناظرین جو اس محفل رسول خدا صلوات اللہ علیہ میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کیے ہیں. میں سارے ناظرین کا شکر گزار ہوں، اور میں پھر سے سارے اراکین کا شکر گزار ہوں. یہاں سے ادا لیتا ہوں میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان
ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. First of all, let me send my Mubarak and congratulations to the Imam of our time, the Rahbar of the Ummah, the Maraji, and all of you and your beautiful families. On this Adim night, the night of the 17th of Rabi al-Awwal, the night of the birth of Sadiqain alayhimus salam, the birth of our Holy Prophet, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you on this grand night, and may He make all of us amongst those who are Sadiq and Amin in our actions, in our Iman, and in our tongue, inshaAllah. Naturally, when we look at these two grand personalities, there's so much to say, so many lessons to learn from their respective lives. And in my half an hour discussion tonight, it's a lengthy program we have tonight. I don't want to take up too much of your time, but I do want to, of course, leave with you a message and a little bit of a practical lesson for us to derive from. There are small things when we pick up the Sirah and the Sunnah of the Holy Prophet. And tonight, while there is, two Eids tonight, I really want to focus on the life and a little bit of the Sunnah of our Holy Prophet. And I'll tell you why that is. There's a reason for that. My belief is that, and this is just based on discussion, that had we given as much time to the life and the study of the life of the Holy Prophet, even before that moment of Bi'athat, before he was Mab'uth with prophethood, his birth, his childhood, his teenage years, how he got married, how he carried himself amongst the mushrikeen in Mecca. And we studied how he was able to do what he did across 23 years in the era of Jahiliyyah. If we have studied that, if we have learned that, if we spent that much time on the Prophet as we did on post-Ghadir Islamic history, then we would have a blueprint for our life right now. And a lot of us are searching for some sort of a path to emulate. And we fail to see this household, and specifically this Prophet of Allah, this Habib and beloved of Allah, to be that blueprint, that path, that source of emulation for us. Because the reality is that when you study his life, you'll understand that every possible difficulty that all of us are going through in our own respective lives, the Prophet has gone through. Be it, a tragedy in terms of him being a young child, being an orphan at a very young age, right? Losing, his grand support at a very pinnacle stage in his life. Having hypocritical ashab and companions and friends around him. Having spouses and family members, uncles and other individuals ridicule him and not support him. Being banished sometimes and being rejected by his own people. All of these things he has gone through. And the beauty of this invitation to study his sunnah, that he is uswatun hasana, right? And the Quran says it is what? Kana lakum fi rasul, lakum, for you, in the Prophet of Allah, fi rasulillahi, there is an uswatun hasana. There is a beautiful example. You don't need to search here and there. All the solutions you're looking for are, of course, inside the beautiful deen of Islam. And Shahid Mutahiri makes a very beautiful point that I made in the Jummah khutbah on Friday that I want to make here as well, being tonight, of course, his Jashn and this celebration. That is that there has been no other prophet of the 124,000 prophets that this amount of research and amount of information is available in terms of his life. You look at Prophet Jesus, Prophet Musa, other prophets, for example, from Adam, from Nuh to Ibrahim, alayhim assalam, may Allah bless each and every one of them.
their life in terms of when they were born to how they spent their childhood, to their teenage years, to their 20s, to their life before they were actually made a prophet. Very little is available, but the Prophet of Allah, there is ample amount of information available from the moment that this prophet is born until, of course, he leaves this world 63 years later. And that amount of research is not done simply by coincidence. There is a purpose, there's a hadaf, there is a mission behind that. On top of that, he makes a very beautiful point. And he makes the point that as the human society, as humans grow intellectually, as we become more enlightened as human beings, then the sunnah of the Prophet becomes more and more clear to us. We actually begin to understand his sunnah better as we gain our knowledge, meaning that there were things that he did as the Holy Prophet during the era of Jahiliyyah that the locals back then would not quite understand. And the Prophet knew that. I could talk about so many different aspects of his akhlaq and character and conduct that we have to embrace today. And I'll speak about a couple, just a few in a few minutes. But this point I want to complete that. Back then he would do things that the locals, the people of Mecca, the people of Medina, those who were not as enlightened, those who were, of course, affected by the era of Jahiliyyah, they were not understanding of what the Prophet was trying to do. And so Shaykh Mutahari says that as the human culture now and the human race now begins to be more civilized, quote unquote, and more enlightened and more aware and more in tune with their intellect, the sunnah of the Prophet becomes more and more applicable to them. Meaning the higher we reach in the realm of the intellect and the aql, the more the sunnah of the Prophet makes sense. It's incredible. The smarter we get, the more intellectual we become, the more his life means to us. Okay, which means that in this era of enlightenment, as you referred in 2020, right, where we refer to as the peak and the oj and the high level of the awareness of the human being, now is the time for us to truly study the life of the Holy Prophet, from everything from how he treated his family, to his companions, to those who have, let's say, for example, they don't have as much tawfiq towards the deen, to his enemies, to those that say, for example, that he knew were hypocritical around him. All of these are avenues that each and every one of us face today. And he left behind a beautiful legacy for us to follow. A couple of small points that I want to remind all of you, remind myself, first of all. And, small things like whenever anybody spoke to the Holy Prophet, if they were mahram to him, he would turn to them and he would physically face them and look them in the eye, and not for a moment look around them or over them or look down on his wrist or look behind him or look down. He'd be locked inside of their eyes. And while they were speaking, and what that tells you in terms of body language is that right now, whatever you have to say to me is of utmost importance to me. Nobody else matters. Now, the person in front of him now, can you imagine how he would feel that this is the Holy Prophet of Allah who's locked into what I'm saying? Right? We have to be better listeners, especially as men, husbands and fathers. Right? I mean, a lot of the domestic problems that we have inside of our marriages, there are a lot of common faults that a lot of our couples do and a lot of our husbands make. And I don't want to go down that route too much. But one common mistake is that we're just not good listeners. The person's talking to us, but we're looking over here at our phone, at our watch, here and there, and nothing is really kind of sinking in, right? And we're not giving off the proper message to the person physically that what you're saying to me is of utter importance. If a person was talking in the side view of the Prophet, he would physically turn towards them and stop what he was saying, not once cutting them off, allowing them to finish their thoughts. If he hadn't seen his companions for 2 or 3 days and they were inside the same city as him, he would go and visit them. If they were outside the city, he would pray for them. When they would come back from their travel, he would reach out to them. For 3 days, he hasn't seen them. In this pandemic era, in the era of quarantine, during this second wave that we have right now in Toronto, where a lot of us are isolated and we're grounded and we're at home, how many of us go through our phones
And I suggest that you go through. I mean, I do that, and it has a nice impact on people. I know I also love to have that random message, just checking in, everything okay, anything you need from us, right? Just go through your phone, pick 4 or 5 people inside your contacts, a random message, salam, how's it going? How are you guys feeling? Everything okay? Anything you need from me? No, we're great. Thanks for checking in. It goes a long way, and it is a sunnah of our Holy Prophet. How many of us do that? Reach out to others, our elderly during this time of pandemic. You know, do you need me to drop off some groceries, uncle or auntie? Do you need me to, you know, pick this up or pick that up? Drop off something, whatever the case may be. These are small things. Whenever he would be invited to somebody's house, he would not leave that house without a dua for the host, right? These are all well documented. And the amount of efforts the ulama have done to preserve the sunnah of the Holy Prophet is incredible. And it is a message for us now to what? To learn that sunnah and apply it. It's a shame that we have this treasure, that we have this khazana, that we have this immense resource at our disposal. Now there are books that have been translated into English and Urdu and Farsi and Arabic and, you know, possibly any language you want. And yet we still struggle to find out, how should I behave with my family? How should I be with my enemies? How should I reach out to my community members? All those things have already been well documented. But the one thing that I want to mention tonight, and you know, I have about 20 minutes left. The one thing I want to mention tonight, so what you can do is you can start with your is extremely important for us to understand. And that is this idea that the Holy Prophet was adamant about a few things. While he was approachable, while he was tolerant to the capacity of other people around him, while he understood that the deen of Islam is a path and a journey and a suluk, and not everybody will travel on the same speed, there are some things that he simply wouldn't negotiate. And there were things that he simply wouldn't put to the table. I mean, this is how it is. It's black and white. Either you accept it or you don't. And one of them was this concept that if the conclusion of your journey is pure, if the destination of your suluk and your safar and your sayr and your journey towards Allah is pure, if that destination is ultimately the liqa of Allah, the mulaqat of Allah, the meeting with Allah, to stand there in front of Allah on the day of judgment, metaphorically, with your amal, with the state of your hearts now. Yeah, right. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Now we stand there in front of Allah with a pure and secure heart with Allah, right? That's the ultimate goal, and that's the purest of goals. But as pure as the destination is, that's how pure the means to that destination must be as well. Please follow me. To get to that destination, that goal and that journey and that suluk has to be also pure. Right? Sometimes we think, well, my intentions are clean, Sayyid Asad. So whether what I do to get those intentions fulfilled doesn't matter, as long as I get to that intention. No, that's not the kamal is that the maqsad is pure and the wasila to that maqsad is also pure. What's perfection and the height of spirituality is that while Allah is pure and getting to Allah is pure, every means that we get to Allah also has to be pure. I can't rob a bank to feed the poor. But Sayyid Asad, I'm feeding the poor. It's a noble cause, no doubt, but you're doing it through impure means. You're doing it through corrupt means. To reach nobility through corruption is wrong, and the Prophet never allowed that to happen. He says to reach nobility, you have to become noble yourself. To reach that level of purity, you have to be pure yourself. Now, why do I say? I'll give you one story to kind of bring my point home. And the story was in the beginning of the Prophet's mission, naturally, there were a handful of people that would slowly trickle into his deen. And as what is well documented, as many of you know, the young and the poor were the two groups that would gravitate towards the Prophet quickly. And that alone has its own lessons to it. That alone deserves an entire speech to it. Why the heart of the young
was so accepting of the deen and the truth, and why the heart of a destitute. All those are different discussions that I don't have the time for tonight. But in the beginning now, there was, this very slow spread of the deen. Initially his family, and then the ummah at large. And I mean, it wasn't like it was a red carpet treatment, right? There was a lot of resistance from some of the main players inside Mecca. There was ridiculing. There was an attempt now to bribe the man. There was, of course, name calling, character assassination, everything. Now, I want you to imagine now, at that moment now, a large tribe now, as the story says now, this is in our books, a large tribe approaches the Holy Prophet. Now, back then, the mentality of tribalism was very, very strong, meaning that if one person in the tribe went towards one area, the entire tribe did. You lived and you died by the tribe. You were known by your tribe. If one individual was disrespected in the tribe, the entire tribe would avenge that disrespect. If one person was killed from that tribe, the entire tribe would avenge that death. So now the heads of one of the major tribes in Mecca approach the Holy Prophet and say, look, we will accept your Islam. Okay, we'll stand beside you in your religion, but we're here to negotiate with you. And what is it that we want? We just want every so often to worship idols. We have our idols. We've been worshiping them for generations. Every so often, and this is my example. Let's say twice a week, 3 times a week, right? Nothing major. We'll pray your salat, and we'll do everything that you're asking for. But we also want to kind of have the best of both worlds. Now, imagine for a moment, this is the beginning of the mission. Right? He has this monumental task now to somehow now convert now and propagate to these individuals who lived a chaotic life. Right? There was no sign of the aql or reason or intellect anywhere in Mecca. And here with the deen of the fitra, the deen of the innate nature, the deen of the aql and the intellect. You have to first educate them that they have an intellect inside of them. Anyways, it's a monumental task. And now here comes a large, influential tribe coming to you and saying, we're here to offer. All of us will join. You have our weapons, you have our wealth, you have us as manpower. We'll do anything. Just give us this one little idea of every so often worshiping our idols. We don't want to completely kind of leave, right, the deen of our forefathers. I mean, if you and I are starting a business, and it might be a poor example, but we're starting a business together, okay? And this influx of, and this small company comes to us as, we'll be your potential customer. Like, we'll sign an account with you, but we need these things to also be in the contract. I don't know about all of you, but I would at least consider it. Being a startup and being a small company, this could kind of springboard me to something bigger. But the beauty of the sunnah that I really want to focus on tonight is the fact that the Prophet didn't even entertain the idea. He says, no. This is not about hypocritical numbers. I don't want 95% of your hearts. If you're going to come into the deen, you come in unconditional, mutlaqan, your iman, your faith, your submission, your subservience. It has to be la ilah, la ilah. You have to drop all the idols, drop all the small g gods, drop all the ilah, and then come towards illallah. It can't be that in one heart, you have these idols and you have Allah subhanahu wa ta'ala. No, Allah didn't give you 2 hearts, He gave you one. So the Prophet wholeheartedly rejected that offer. In the process now, announcing to anyone who would even attempt to entertain the thought that if you want to reach God with me, and that's where I'm taking you up on a mi'raj, up on an ascension, up on a migration. I'm taking you towards the climb up the ladder of spirituality, then also the means has to be pure as well. I mentioned that tonight only because I find this trend is happening within our youth today. Not in one city, not in one, you know how it is. It's now all pretty much global now. Right? A youth in India, Pakistan, a youth in Iran are having some of the same issues as they are here in the West. Those days are gone where it's one big village. Anyways, and that issue is that, Sayyid Asad, I want to reach God, but I want to do it through my means. Or
I want to see if this true act that I've been doing for this 10, 15 years is right or not. So let me stop doing it, in the process commit a haram act, but keep in mind that it's only temporarily haram that I'm doing something, just so I know whether or not I'm doing it for God. Ultimately, I'm trying to cleanse my niyat. Is that not pure? It's very pure, mashallah. It's amazing. So let me go through this process that's individual to me. I know the process itself is impure, but I'm trying to get to purity. It doesn't work like that. I'm sorry. As pure as the destination is, the journey also has to be very pure as well. Right? So I can't sit there and say, Asad, is it okay if for 5 days I stop praying salat? And I've had this question posed to me before. That and not by one or two, several people, the same mentality. Can I not stop praying salat for 5, 6 days just to see how my life would be without salat? And to make sure that I'm praying salat for the right reasons. Okay? Or can I not, for example, let's say, I don't know, shave off my beard and see, for example, is there any effect on my spirituality? Can I not just experiment with my hijab? Sayyid Asad, take off my hijab for a week, go outside, run my daily life, for example, get my groceries, run my errands, pick up my kids, all without hijab, just to see how I'm going to feel, right? I want to make sure that this hijab on my head, this namaz that I pray, I'm not doing it for hypocritical reasons or for biological reasons because Ammi and Abu said so. Okay, and then can you imagine now, after a week, I hated being without hijab. So I put on my hijab and now, mashallah, I am a hijabi for life. Now I know I couldn't live without namaz, so now I'm not going to miss one namaz. I want to get to that stage, but I have to go through this impure and, dangerous path to get to a very noble destination. And from the sunnah of Allah, of the Holy Prophet, we reject that plan. And I'll tell you why. In my 10 minutes that I have left, I'll tell you why. We sometimes underestimate, especially my young guys, my youth out there, as much as I love you, there's a sense of ego that sometimes needs to be addressed, not by me, not by anybody outside of you, by you yourself. Sometimes I think we underestimate the power of our nafs, the power of that inner element that's made to deviate or make us deviate from the path. As you know, Hadith says there's external hidayat, there's an internal hadi. There is external misguidance. There's also internal elements of misguidance. External hidayat, of course, are the prophets of Allah, the imams, the parents, the ulama, the Quran, a circle of friends, the community, the masjid, etc., etc. And the internal avenue of guidance is our aql, our intellect, our reasoning, our conscious, our zamir, our fitrat. All those things are inside of us. Externally, shaitan is there. The awliya of shaitan, the shayateen are there around us. A bad group of friends, for example. Okay? All there to misguide us. But internally also, there's a nafs amara. There is this animalistic dimension inside of us that has the potential to overtake us. Now, when we underestimate the power of that external misguidance and we feed that external misguidance for 5 or 6 days, we underestimate the power of how quickly it gets strong. And we literally now end up doing what? Waking up the beast inside of us. Imam Ali alayhi salatu wasalam says there is a beast inside of you. Either you tame it or it tames you. Now, the beast, how big it is, how strong it is, all of it, of course, depends on you. You're the beast keeper. You're the one that, of course, gives it its nutrients. If you're going to now awaken that beast and then assume that I can tame the beast, and then afterwards now I've tamed the beast, I'm good, no problem, everything is fine, it's great. But I have to go through that taming of the beast. At that moment now, there's a little bit of ego in there. It's like walking into a caged lion who's sleeping, saying, look, let me just wake up the lion. Let me see if I can ward off the lion. That way I know I'm strong enough now to fight a lion. First of all,
It's foolish now to wake up a sleeping lion. It's asleep now. Let it sleep. You wake it up. Let's say, for example, point number 2. Let's say, for example, you conquer that lion. That lion is conquered. It's back caged. What tells you that it won't come back at you now stronger than ever? What you've done to it now is that you have instigated this anger inside of it. You have now given it a little bit of taste of what it feels like now to be ferocious with you. And you assume that it will quietly go away. Okay? It's like that person who, and it's a little bit of a silly example, but you'll bear with me. It's like that person who doesn't eat sugar for 6 months. 6 months, no sugar. It's very hard. 6 months, no sugar. Okay? And then, their best friend's birthday, and they go out for a celebration, and their favorite cake comes, let's say, for example. Okay? It's a Jamocha almond fudge cake. Oh, baby. Oof. Jamocha almond fudge cake. Okay? And they're all there, and they're all having dessert, and your friend knows that you've been off sugar now for 6 days. For 6 months. 6 months off sugar. You look great. You feel great. Oh my God. This and that. And she turns to you and says that, oh, just a sliver for me. It's my birthday. Come on, we go all the way back. Just enjoy. You've earned it. You've deserved it. Just a sliver. It won't do anything. It won't go anywhere. And maybe the scale won't move. And maybe you have all the calories that you've saved up for that evening. That's fine. But what you haven't accounted for is that you might awaken the sugar beast inside of you. And while everyone else is sleeping, you're sitting there with a tub of ice cream and a spoon. Not a bowl, just the tub and the spoon. You're like, oh man, I'm back to where I was 6 months ago. Let's not underestimate the power of the nafs, and let's not assume it won't come back to us now. Right? Even more difficult and more stronger and more ferocious and more determined to misguide us. The ulama of akhlaq often say that one of the very first place to start with when it comes to fighting shaitan is to not place yourself in a position where you have to fight shaitan. Understand that point to my youth. The first way that we could possibly beat shaitan is to avoid shaitan. Why do we want to get into the ring and one-on-one with shaitan? I will never understand that. Wherever possible now, to avoid any mahfil, any gathering, any circle of friends, any event, any place, any building, right? Time of day, right? A TV show that just maybe might spark up or might ignite the shaitan inside of you. Ulama Bakhlaq said the first thing is wherever possible, avoid that. But sometimes our youth will walk into the belly of the beast, the heart of shaitan, and say, I got this, don't worry. Don't worry. I've been here before. I've conquered it. Don't worry. It won't affect me. The music won't affect me. The alcohol won't affect me. The women won't affect me. This scene on the show won't affect me. I'm 40 years old. I'm 50 years old. Don't worry about it. I'm not a teenager. And we don't understand, and we underestimate the power of shaitan, internal or external. And that's what we're playing with when we decide to adopt an impure path, albeit for a pure destination. And I would humbly ask my youth out there to not take that move. If you believe that you are performing a certain act of worship and you don't know if you're doing it or not, another possible way to achieve that purity inside your amal is the repetition of that amal. Understand the point very clear. If we believe that at the age of 10 now, a girl becomes baligh at the age of 10. She starts to pray salat, now on the basis of it being a wajib act, a fara'id, a responsibility, an obligation. We can't expect her to have that level of huzur qalb and ma'arifat of salat and mi'raj and mu'min. And no, she's 10 years old, man. But how will she get that? She doesn't pause salat and read up on these things. The ulama say what? She keeps doing the act over and over and over again. And through the repetition of that act becomes more concrete inside of her. A 16-year-old boy now who's been a year now baligh, and compare that to a 36-year-old, 46-year-old who's now praying salat, there has to be a difference. But that difference is in the idea of you keeping up with that salat.
pausing it here, taking a break, for example. Let's see if I can do it or not. And it doesn't work like that. Those are impure means. And now you're walking into the belly of shaitan. You're justifying your haram acts. I'm justifying my haram path for a halal and pure and tayyib destination. Doesn't work like that. As pure as the process is, that's how pure the result has to be. As pure as that result is, that's how pure the process has to be. That's why the ayat that I always read for you, all of you, in the last verse of Surah Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Now the ones who struggle, Allah talks about struggle. Struggle is not a result-driven process. Struggle is a process. It is a process-driven process, if that makes sense. You don't struggle to get to, you don't struggle once you reach your destination. No, the race is over. You're struggling during the race, right? Once the race is over, you're done struggling. But yet the Quran talks about, لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. You are nothing but what you strive for. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. If you want to be successful, he says, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. Struggle on his path. Struggle, struggle, struggle. And then this verse, وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. The Quran talks about general struggle. I mean, if you struggle for shaitan, you become shaitan. You struggle for Allah, you become a little bit tawheedi in terms of your attributes to some degree, right? On top of that, if you want to now achieve success in the hereafter, then you talk about the idea of the struggle. But then now this verse is very specific in saying, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. When the ones who struggle in our path, Allah will open up doors and paths for you. And part of that opening up the path is you end up now opening up the ma'arifat and the awareness of why I'm doing that. If you want to find purity in your salat, don't stop praying. If you want to find purity in your hijab, don't take it off. If you want to find purity in your beard, grow it nice and thick. Through the repetition of the amal, through the persistence of that amal, comes your ma'arifat, comes your yaqeen. Al-Islam huwa al-taslim, wal-taslim huwa al-yaqeen. Islam is submission, that submission is certainty. It's not the other way around. Sometimes through that submission, the constant, repetitive, persistent submission to God, you'll find that certainty you're looking for that will avoid you going through impure means to a pure destination. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our qaleel efforts, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, on this beautiful night, that you bless the Muslim ummah, that you weaken the hands of the enemies of humanity, you strengthen the mustaza'afin, the oppressed, the people of Yemen, the people of Bahrain, Kashmir, China, Nigeria, Iraq, Syria, Pakistan. You protect the mu'mineen in Iran. We protect those, and we ask Allah, please grant shifa for all those who are riddled with this COVID-19, be it our brothers and sisters in faith or equals in humanity. And finally, Allah, on this night, this beautiful night of the wiladat of these two azim personalities, we ask you, Allah, for the sake of these two beautiful ma'asumeen, that you elevate us and that you allow us to stand beside our Imam when he arrives. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन एंड मोमिनात। मैं अपनी और काउंसिल ऑफ इस्लामी गाइडेंस की तरफ से आपको विलादत रसूल खुदा और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस अजीम दिन के सदक़े में हमें कोविड-19 की वबा से निजात दिलाए और जो लोग हमारे कम्युनिटी के या दूसरे मोमिनीन जो इस बीमारी में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला और आजिला अता फरमाए और हमारी और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मोमिनीन, नेक्स्ट इस वीक से हमारा थर्सडे का प्रोग्राम इंशाल्लाह 7:30 से शुरू होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उसे 7:30 से अटेंड कीजिए प्लीज़। मोमिनीन, आप लोगों को मालूम है कि 2020 ऑलमोस्ट एंड पे है और हम आप लोगों से जिन लोगों ने
2020 کی ممبرشپ ابھی تک پے نہیں کی ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ 2020 کی ممبرشپ پے کر دیجئے اس سے پہلے کہ سال ختم ہو. اور اگر آپ 2021 کی ممبرشپ پے کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو 2020 میں اس کی رسید مل جائے ڈونیشن کی اور آپ اس کا ٹیکس کا فائدہ اٹھا سکیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ممبرشپ پے کرنے کے لیے آپ ہماری کونسل کے اسی کے کسی بھی ممبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اپنی ممبرشپ کی منی جو ہے وہ آپ ہمیں ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں treasurer@cig.ca پر، اور میسیجز میں لکھ دیے کہ یہ ڈونیشن جو ہے یہ ممبرشپ کے لیے ہے. اپنا نام اور ایڈریس لکھنا نہ بھولیے پلیز. مومنین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ڈونیشن میں دیتے رہیے تاکہ یہ پروگرام ہم اچھی طرح سے کامیابی سے کرتے رہیں. اور آپ لوگوں کے ہم کونسل آف اسلامی گائیڈنس بہت شکر گزار ہے آپ کی ہیلپ کی، آپ کی کوآپریشن کی. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور اس مبارک دن پہ خوشیوں کا موقع دے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفوض وعلیکم امری السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم علی لوح الانسان من اسرار القدم وعلمہ البیان ما لم یعلم. والصلاة والسلام علی اول بحرین تشعب من بحر الہویہ واول صبح لاح من افق الاحدیہ واول شمس اشرقت فی السماوات الازلیہ نذیر العوالم الامکانیہ بشیر الخلائق العرفانیہ لوح المحفوظ السبحانیہ صاحب اصل ما فی الوجود صاحب اللواء الحمدی و مقام المحمود ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورا وبہ طبتت الارض والسماء. اللہم عجل فرجہ الشریف. انسان کی سب سے بڑی مصیبت، پریشانی، یہ بلائیں، اس کی وجہ اس کا اس غیر متناہی دنیا سے منقطع ہو جانا ہے، اس وسیلے سے دور ہو جانا ہے. امام انشاءاللہ ہیں اور آنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. دعائے ندوہ میں سنتے ہیں آپ. تو جب تک ہم اپنی کردار سازی پہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ انقلاب جہانی برپا ہونے والا نہیں ہے. جہاں فکری جسمانی تیاری ہو وہاں پر دعا بھی بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے یہ دو میلاد ہیں صادقین، ایک تو 22 کون و مکان سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، جس کا پہلی وحی اقرا ہے، پڑھنے سے ہے، اور اس تعلیم کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب کو معراج تک پہنچانے والی ذات امام صادق علیہ السلام ہے۔ ان دو بزرگواروں کی میلاد ہے، اس کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہم ہمارے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، پھر ان کے ڈیپیوٹیز دنیا بھر میں سیلف لیسلی دین مبین اسلام کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، رہبر معظم مراجع کرام اور آپ تمام مومن و مومنات کو اللہ مبارک کرے۔ عظیم دن ہے کل 17 ربیع الاول، اور کل کا دن جیسے کہ ہمارے ہاں سلیقہ ہے، خوشیوں میں موج نہیں کرنا ہے، خوشیوں میں موج کروانا ہے، یعنی جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، جو بے کس ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، اور خصوصاً کووڈ-19 کے حوالے سے جن حالات سے بھی گزر رہی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، ہندوستان اور پاکستان کے حالات آپ جانتے ہی ہیں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، سنتے ہی آ رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے، وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور ریلیجن، کہ عید آ رہی ہے، خوشیاں کیسے منائیں؟ کا روزہ رکھو۔ عید آ رہی ہے، خوشیاں کیسے منائیں؟ نماز سے پہلے فطرہ ادا کرو۔ عید آئی ہے، کل عید ہے، خوشی کیسے منائیں؟ قربانی دو، اور اس کا ثلث 1/3 گوشت جو ہے وہ بے کسوں تک پہنچاؤ۔ کتنا خوبصورت ہے دین۔ بچوں کو یہ بار بار تاکید کروائیں کہ کتنی بلند خیال ہے، 1400 سال پہلے دین نے خوشی میں پٹاخے اڑانے کو نہیں کہا ہے۔ ملینز آف ڈالر صرف ایک بارود میں، ایک خوشی میں جلا کر کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں اسلام کہتا کہ روزہ رکھو۔ آپ جانتے ہیں کہ کل کا روزہ جو مندوبہ روزے ہیں، جو مستحب روزے ہیں، سال میں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے 4 ہائیلی ریکمینڈڈ روزے ہیں۔ ان میں کا پہلا آج کا دن ہے ہجری کیلنڈر میں ربیع الاول کا 17 ربیع الاول کو۔ کل کا روزہ ایکول ہے 60، بعض روایت میں 70 سال کے روزوں کے برابر ہے، عبادتوں کے برابر ہے، حج کے برابر ہے۔ یہ صرف معمولی نہیں ہے، ہم لوگ جو ہیں مادی دنیا میں رہنے والے ان تمام چیزوں کو پرسیو نہیں کر سکتے، ان کا ادراک نہیں کر سکتے، کمپریہنڈ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کوشش کریں کل کا روزہ ہو، اور جب روزہ رکھیں اور بھوک و پیاس محسوس ہو تو بھوک کے لیے ان بے کسوں کو یاد کرنا ضروری ہے، جہاں یاد آئیں تو صدقات نکالیں۔ ذوی القربہ والیتامہ والمساکین سرکلز کا خیال رکھیں، ممکن ہے کہ پہلے ہی اپنے ہی رشتہ داروں میں کچھ بھوکے ہوں گے، ان تک پہنچائیں، اس کے بعد سائیکل بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ہر فرد اس طرح سے دیکھتا چلا جائے گا تو پورا معاشرہ کم از کم بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ سے ہم توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ آدھے گھنٹے میں 2 ذوات مقدسات کے لیے ہم کیا بیان کریں۔
جس طرح سے شہادتوں کے مسئلوں میں 2-4 مجلسیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ان ذوات مقدسات کی خوشیوں میں بھی 2-4 پروگرام ایسے ہونا چاہیے، جیسے امام سجاد علیہ السلام کے، امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں اسلامک سائنسز کا ایک باقاعدہ سیمینار ہونا چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے، اور مسلم اسکالرز گولڈن ایرا جو مسلمانوں کا گزرا ہے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے وغیرہ۔ اسی طرح سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، ایک اجتماعی پہلو ہے، سوشل پہلو ہے، ایک پولیٹیکل پہلو ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ میں اس وقت نٹ شل میں جو عرض کروں گا وہ ایک پہلا رخ ہے سرکار کی فضیلتوں سے متعلق۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ حجر کی آیت ہے، 95 آیت ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے رسول ہم نے آپ کی کفالت کی ہے، آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ مذاق، مستہزہ، استہزاء کرنے والے، آپ کی موکری کرنے والے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھیں گے، مگر یہ آیت کو ذہن میں رکھیں۔ یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، 15واں سورہ ہے، 95 ہے۔ قرآن ہر دور کی بات کرتا ہے، یہ آج جیسے فرانس کا قصہ ہے، جیسے آج کی بات کر رہا ہے قرآن۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن فریش پھولوں کی خوشبو دیتا ہے، اسی لیے روزانہ جو انسان 10 آیتوں ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سرکار رسالت میں آپ کے فضائل سے متعلق، جیسے کہ سرکار نے خود فرمایا، یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور تیرے کی، اور تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ۔ تو سرکار فرمائے کہ میری معرفت، میرا عرفان اللہ تو قرآن سرکار کا حلیہ پیش کرتا ہے، اور قرآن کی آیتیں فضائل سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوتی ہیں، اور ایک ایک آیت اس میں اتنی گنجائش ہے کہ انسان زندگیوں بحث کرے۔ میں صرف اشارے کروں گا، انشاءاللہ ہوم ورک آپ کیجئے۔ سرکار کا ایک لقب ہے مصطفیٰ، جن کو چن لیا گیا ہے۔ اب چننے پر آپ نے بہت بحثیں سنی ہیں، لیکن آج میں ایک دوسرے رخ سے پیش کروں۔ آپ کی عقل کو چنا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اس ستارے کی قسم جو ٹوٹا، ذات پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ سورہ نجم کی پہلی اور دوسری آیت، یہ سورہ نجم کی آخری آیت جس میں سجدہ واجب ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یعنی تمہارا رسول کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہاں پر جواب ہے اس کا، الم یجدک یتیما فآوی وجدک ضالا فہدی، تم کو یتیم پایا، ہم نے پرورش کی، اور تجھ کو ہم نے دال پایا۔ اب دال کی ترجمہ کس کی ہمت ہے سرکار کو کہیں گے گمراہ پایا؟ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے، اسی لیے یفسر القرآن بعضها بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کا ترجمہ کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ یہاں سورہ نجم کی دوسری آیت اس کو تمام کو ختم کر رہی ہے، تمہارا رسول کبھی گمراہ نہیں ہوا، وما غوا، کبھی اس کا ذہن بگڑا نہیں، ابتدا سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر آخری لمحہ یا حجر اس کو نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اس کی آنکھوں کو کیسے چھونا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، کسی آنکھ میں اتنی قوت نہیں ہے جو سرکار نے دیکھ لیا۔ ما زاغ البصر، اب وہی جو عرش تک کی باتیں ہیں جہاں پر سرکار کو بلایا گیا اور اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا، یہ نگاہیں آپ کی ہیں۔
نگاہوں کو کیسے چنا؟ زبان کو چنا آپ نے، اللہ نے کیسی زبان عنایت فرمائی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو، وہ اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہشات سے بولتا نہیں ہے، تو اس کی زبان خواہشات کی جگہ نہیں ہے. اس کے زبان کو چنا، اور اس کے بعد اس کی زبان جو کھلتی ہے اس کو بھی چنا. ان ہوا الا وحی یوحا، جو بولتا ہے وہ وحی بولتا ہے. دیکھیے کیسے مصطفیٰ ہے وہ. اور اس کو پڑھانے والا کون ہے؟ اس کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ اس بلڈرنس، وہ اس جہالت میں، فی دلال مبین میں، کہیں کسی ٹیچر کے پاس نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، مگر دنیا کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کی، دنیا ششدر ہے، سائنٹیفک لائن میں جائیے یہ کامل ہے، کسی بھی سائنس میں جائیے کامل ہے. اور ٹیچر کون ہے؟ وَمَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، ان کا ٹیچر ذات پروردگار ہے، کوئی اور نہیں ہے، قوی مطلق ہے. اور ان کے اخلاق کیسے چنے گئے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو خلق عظیم پر فائز ہے. اور اس کے گھر والے کیسے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں اللہم صل. اور اس کی رسالت کی خصوصیت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اس کی امت کی خصوصیت کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تیری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں میں وہ یونیک ہے. ان کی خصوصیت امر بالمعروف ہے، ان کی خصوصیت نہیں عن المنکر ہے، ان کی خصوصیت توکل اللہ، یؤمنون باللہ، اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں. اللہ نے کس طرح سے مصطفیٰ بنایا آپ کو. یہ تو میں چند نمونے پیش کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور جب پیغمبروں سے اللہ گفتگو کرتا ہے، نام لیتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھ کو بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. نام لیا یا زکریا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، بیٹے کے لیے کہا اے یحییٰ کتاب کو قوت سے لو، ایکسکیوٹ کرو، ڈرو نہیں. اور ابراہیم کے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم، آواز دی. ابراہیم کا نام، زکریا کا نام لیا، یحییٰ کا نام لیا، ابراہیم کا نام علیہم الصلاۃ والسلام. پھر داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تم کو زمین پر ہم نے خلیفہ بنایا ہے. عیسیٰ کے لیے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اے عیسیٰ تجھ کو ہم بلند کریں گے. اور موسیٰ کے لیے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں کریٹر ہوں، میں سب کچھ ہوں، اور رب العالمین بھی ہوں. اور نوح کے لیے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا اہل نہیں ہے. پکارا اللہ نے یا نوح، لیکن سرکار کا نام لے کر اللہ نے پکارا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. پورے قرآن میں جائیے، کہیں جان کر کہیے یا محمد، کہیں پر کہا بھی تو یا ایہا النبی. اور معراج پیام تک پہنچا تو یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. لذت ہے، لذیذ ہے. یعنی عظمت رسالت کو کس طرح سے چنا ذات پروردگار نے کہ آپ کے عہدے سے گفتگو کی، آپ کے نام کو نہیں لیا. جس طرح سے یحییٰ کا نام لیا، زکریا کا نام لیا، ابراہیم کا نام لیا، موسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نام لیا، داؤد کا نام لیا، نوح کا نام لیا، ویسے یا محمد کہہ سکتا نہیں.
یہ استفا ہے، ان اللہ استفا من المؤمن، چنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ گڑ گڑا رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی براڈ چیسٹ بنا دے۔ حسن لیڈرز کے لیے یہ دعا بہترین چیز ہے، ہمیشہ اگر تھوڑی سی رہنمائی خدمت انجام دے رہے ہیں ہم قوم کی، ذرا وسع صدر کی ضرورت ہے، براڈ چیسٹ کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ ٹو ٹیک ایوری تھنگ، سب کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتے، ہر ایک کی کیپیسٹی الگ الگ ہے، آپ اپنی کیپیسٹی کو بلند کیجیے۔ حضرت موسیٰ بھیک مانگ رہا، رب اشرح لی صدری، اے مالک میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ سرکار بھیک نہیں مانگتے، وہاں سے عطا ہوتی ہے، چونکہ چن لیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا وزرک الذی انقض ظہرک۔ یہ ہے مصطفیٰ۔ اور جہاں پر یہ کہا وہاں پر نبیوں کے لباس کھلا اعلان کیا۔ کون ہے نبی؟ وہ آؤٹر دنیا کی بات کرتا ہے، ملکوت کی بات کرتا ہے، اس ناسوت میٹرلسٹک ریلم سے بھٹ کر ایک ایسے ریلم کی گفتگو کرتا ہے جو نظر نہیں آتی۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وائے ہو ان بندوں پر جب بھی نبی آیا اس پہ مذاق اڑایا، جب بھی نبی آیا اس کا مذاق اڑایا، اس لیے کہ نبی وہاں کی بات کر رہا ہے۔ اور سرکار کو کس طرح سے کہ ما اوذی نبی قط، میں نے کبھی یعنی کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں جتنی مجھے تکلیف۔ آپ سوچ سکتے ایک مولوی دو چار مجلسیں پڑھ لیتا ہے یا یہ کہ کچھ آگے بڑھتا ہے تو اس کے دو چار حلقہ وار ہو جاتے ہیں، کوئی قریب اس کے سامنے کوئی گفتگو کرنے لگتا ہے، روک دے، ہوشیار ایسے بات نہ کرو، کس سے بات کر رہے ہو؟ لیکن جس ہیوملیشن سے سرکار گزرتے ہیں ظاہراً، اس کے بعد ذات پروردگار کفالت لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، انا کفیناک المستہزئین، اے رسول، اے میرے حبیب، تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ اے ہے نہ فرانس بگاڑ سکے گا، نہ یورپ بگاڑ سکے گا، نہ امریکہ بگاڑ سکے گا، نہ کینیڈا بگاڑ۔ اب اس آیت کو پھیلائیے، ہاں زمانے تک پھیلائیے، پھیلتی چلے جائے گی اور اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکے، اس لیے کہ کردار جس کے بلند ہوں اس کو دھبے نہیں لگائے جا سکتے۔ سورج کو نہیں، سورج پر تھوک نہیں تھوکا جاتا، پلٹ کر اسی پر آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ یہاں پر مجھے ایک دو سیرت نبوی کے تھوڑی سی جھلکیں، جھلک ایسی کہ ہماری زندگی میں کام آ سکے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ہمیں جہاں ان کو وسیلہ بتایا ہے وہاں پر قرآن مجید نے ہمیں انہیں بتایا ہے کہ یہ مینٹر ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ ہے، یہ اسوہ یعنی مینٹر ہے، یہ آئیڈیل ہے، ان کو دیکھو، چلو ان کو دیکھو، ان پر کاپی کرو، اتباع کو۔ قرآن نے اتباع کا حکم دیا، ان کو فالو کریں، ان کی زندگی ایسی کامل زندگی ہے، ان کو فالو کرو، ہر لائن میں فالو کرو۔ پہلی چیز آج تحفہ لے کر کے جائیے، گھر والے دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں، کمفرٹیبل گھروں میں، انشاءاللہ شورا اکرام کی اشعار بھی ہونے والے ہیں، مقاصدہ ہونے والا ہے، میں بھی بیٹھنے والا ہوں۔ تمام سے گزارش ہے کہ سب شریک رہیں، اور جس طرح سے نثر میں ہماری گفتگو میں شریک ہیں اسی طرح سے قصائد میں بھی شریک رہیں۔ یہ دونوں بھی بڑی ذمہ داریوں کا کام ہے۔ شعراء بھی کوشش یہ کرتے ہیں جب فضائل بیان ہوں وہاں پر جو میسیج ہے اہل بیت کا وہ بھی ادا ہو، اور اسی لیے سننا ان کو کہا گیا جو اہل بیت کی شان میں ایک بیت لکھے گا جنت میں اس کو یہ ایک بیت ملے گا، وہ گھر ملے گا۔ یہ بہت بلند مقام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ Having said that، جیسے کہا جاتا ہے، اتنا کہنے کے بعد ایک صلوات پڑھیں۔
سرکار کی سیرت میں میں گزارش کر ایم چھوٹا ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں، حقیر فقیر جو کہہ لیجئے، خدمت گزار ہوں، مجھے فخر ہے، خادم ہوں آپ کا. گزارش ہے کہ ان سیرتوں کو ریفلیکٹ کریں اپنی زندگی. سیرت نبوی میں ہے کہ آپ باتوں میں الجھتے نہیں تھے، الجھیے نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑتے نہیں تھے. اترک المرا ولو کان محقا. میرا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب بعض وقت باتوں میں ایک بات نکل جاتی، کوئی ایک آدمی غصے میں آ جاتا نا، دیکھیے تیزی. میرا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھو نہیں. ولو کنت محقا، ممکن ہے کہ تم سچے ہو، ممکن ہو کہ تم سچ بات کر رہے ہو، لیکن الجھو نہیں. سرکار کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ ہے کہ وہ باتوں میں الجھتے نہیں. اب سلام کے سلسلے میں آپ سنتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایریاز ہیں، ایسے شہر ہیں جہاں پر چھوٹا بڑے کو سلام کرنا، بڑا کبھی کرتا نہیں. اور نہیں کیا چھوٹا تھا وہ گلا کر، دیکھا وہ سامنے سے گیا لونڈا میرے سامنے کا سلام نہیں کیا، گلا کرتے ہیں واقعہ. لیکن سرکار کی سیرت کیا تھی؟ پہلے سلام آپ کا. روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے یہ طے کیا کہ آج میں جو پہلے کر کے چھوڑوں گا. دیکھا ادھر سے سرکار آ رہے ہیں، اپنے وہ دیوار کے آڑ میں رک گیا کہ جیسے سرکار وہاں پہنچے سلام کر دیں. سرکار پہنچ ہی رہے تھے کہ ادھر سے آئی، دیکھو ایک آیا شریر وہاں ٹھہرا ہوا ہے. حدیث میں ہے کہ سرکار سامنے سے نہیں دیکھتے تھے، پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. جب نماز ختم ہوتی تھی پوچھتے تھے کہ سجدے کو مجھ سے پہلے میں سجدہ مت کرو، مجھ سے پہلے رکوع مت کرو. جماعت میں ہوتی ہے چکر ایسے. انی اراکم من خلفی کما اراکم من قدمی. تمہیں میں پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. جیسے ہی سرکار اس کے پاس پہنچے پہلا سلام علیکم، وہ شرمندہ ہو گیا. تو سیرت سرکار کی سلام، تو سلام میں امید مت رکھیے. اور اسی لیے سلام کرنے والے کو 90% ثواب ہے، 99% ثواب. جواب کے لیے ایک واجب ہے. تیسری خصوصیت سرکار کی فیملی لائف میں نے کرامت انسان کے عنوان سے جو پہلا اشرا پڑھا ہے، اس میں تذکرہ کیا تھا، خصوصاً آج کی ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں بتا رہا ہوں. سرکار کی سیرت میں ہے کہ آپ کے ازواج جو تھے الگ الگ کمرے تھے، ان کی پرائیویسی کا خیال کرتے تھے. زوجہ بھی قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم، تمہارا لباس ہے، لیکن اس کی پرائیویسی ہے. اس کمرے میں اپنے بیوی کے کمرے میں جانے سے پہلے ناک کرتے تھے. ارے بھائی زوجہ کے اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی سہیلی کے ساتھ ہو، کوئی سچویشن الگ ہو. اچھا آج کی دنیا میں کیسے اپلائی کریں؟ تو اب جھانکنے کی کوشش مت کیجیے. اس کے ای میل میں جھانک رہے ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں گیجٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کس سے، اس میں سوائے آپ کی کھٹاس بڑھنے میں کوئی محبت بڑھنے والی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ کتنی عظیم باتیں ہیں کہ 1400 سال بعد بھی فریش معلوم ہوتی ہے. سیرت نبی جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے چن لیا، اور قرآن کہتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ. جو رسول دے دیں، اللہ رے اعتماد، یعنی یہاں سے جو نکلے گا فیض ہی فیض نکلے گا، پازیٹیو ہی، پوری انرجی پازیٹیو انرجی ہے، یہاں کوئی چیز نیگیٹو نہیں ہے. وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول دے دیں تم لے لو، جس سے وہ روک دیں رک جاؤ. یہ سیرت نبوی کا ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہیں سنسیئرلی، یعنی یقیناً اس یقین کے ساتھ پروردگار مجھ میں یہ صلاحیتیں عنایت فرما، اور تیری مدد کے بغیر ہم یہ ادا نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ٹائم میرا بالکل ختم ہو رہا ہے.
اور میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اگین میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مفضل ابن عمر سرکار کے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہیں، بہت ہی کلوزسٹ ایسوسیٹ، اور امام صادق نے 4000 شاگردوں کو تربیت کی تھی، 90 فیکلٹیز تھے، 90 ٹاپک پہ بحث کی ہے۔ دنیا کے ماڈرن سائنس بھی اگر جائیں تو ادھر تک جاتی ہیں، جیسے آپ ون آف دا سائنس آپ کو جس کیمسٹری کہتے ہیں، جابر ابن حیان کا نام لیتے ہیں۔ اس زمانے میں، اور جابر ابن حیان کی بھی آپ کو مووی بنی ہوئی ہے، اگر اس کا ڈبنگ ہو گئی ہے تو دکھائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کہ بہت فروٹفل ہے، کتنا بیچارہ اس ہرڈ میں، اس پریشانی میں کتنا اسٹرگل کرتا ہے، اس کو ہر جگہ سے نکالا جاتا ہے، مگر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس علم کو آگے بڑھائے۔ مفضل ان کو امام نے ایک تربیت کی، کیا ہوا؟ معلوم ہے کہ 5ویں اور 6 امام کے زمانے میں 100 سال بعد اوپننس آیا تھا گفتگو کا، جس طرح سے ہم لوگ ویسٹرن کنٹری میں آنے کے بعد وی آر فری، ہے نا، فریڈم، وی آر فری، بڑی سانس لیتے ہیں، وی آر فری۔ وہ لوگ جو ہیں اپنے عقائد کا تذکرہ کرنے لگے، دہریے، مسلمانوں میں دہریے نکلے، جس طرح سے آج مسلمانوں میں دہریے نے، دہریے کے معنی جو انکار کر دیتے ہیں ریلیجن کو، آئی ایم ایتھسٹ، ایک فیشن بن گئے، آئی ایم ایتھسٹ، ہو آج کی بات نہیں، کوئی اسمارٹنس نہیں ہے، 1400 سال پہلے یہ ہوا ہے، قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، امام معصومین زمانے میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں۔ اللہ سے ہمیں دعا مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ جو پڑھتے ہیں، سنسیئر ہونا ہے، مالک کب بھٹکنا ہے نہیں، مالک تو بھٹکا، اسی لیے بہترین دعا ہوا ہے، پروردگار اللہم اجعل عواقب امورنا خیرہ، مالک آخری لقمہ جو ہمارا وہاں تک خیر رہے، مرنے تک ہم جو ہیں خیر پہ باقی رہے، اس اسٹرگل، اسی کی طرف اشارہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ فضل کہتا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک گروپ جو ہے اللہ کے وجود سے متعلق گفتگو کر رہا تھا، ایگزسٹنس آف اللہ۔ اب یہ بیچارہ رہا نہیں گیا، کیا بک رہے ہو؟ جیسے اس کی آواز بلند ہوئی، ان لوگوں نے کہا کہ تم کس کے شاگرد ہو؟ تمہارے استاد سے ہمارا گفتگو ہوتی ہے، وہ کبھی غصے میں نہیں آتے، کیا کر رہے ہو؟ مفصل پریشان، اسی حالت میں پہنچتا امام کے پاس، دروازہ دقل باب کرتا، امام سامنے آتے، سمجھ گئے کہ پریشان ہے۔ مولانا نے کہا کل سے میرے پاس بیٹھو، میں تم کو سمجھاؤں۔ کتاب ٹرانسلیٹڈ ہو گئی انگلش میں، alislam.org میں موجود ہے، دوسری بھی مقامات سورسز آج کل ماشاءاللہ آ چکے ہیں، موجود ہے، ٹرانسلیٹ کرنے والا بشیر حیدر علی آل دینہ، بہترین ٹرانسلیشن ہے، اس کا نام دیا ہے ٹریڈیشنز آف مفضل۔ یہ ہونا چاہیے انسٹیڈ آف ٹریڈیشنل، بیبی آئی ڈونٹ نو، توحید مفضل کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ ٹریڈیشن نہیں ہونا چاہیے، ہے مونوتھیزم آف مفضل، یعنی مونوتھیزم ٹاٹ بائی امام صادق which is described by مفضل۔ اس میں مولا کا جو بہت زیادہ ایمفسائز ہے اسٹڈی آف نیچر پہ۔ ابھی حال میں جو حجت الاسلام مکی کی والدہ کی چہلم کی جو مجلس تھی، اس میں میں نے یہی بتایا، ہر وجود کم از کم 3 چیزوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ہر وجود، ایک ذرہ اگر وجود ہے تو پہلی چیز بولتا ہے میرا خالق ہے، اس لیے کہ میں ہوں، دوسری چیز بول رہا ہے خلقت ہوں میں خالق نہیں ہوں، خالق، خلقت، تیسری چیز وہ بتاتا ہے ہدایت، خالق میرا ہے، خلقت میں ہوں، میری ہدایت بھی ہوگی۔ ہر وجود کم از کم یہ 3 چیزوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور دیگر ہیں اور گہرائی میں جائیں آپ۔ امام صادق علیہ السلام نے اسٹڈی آف نیچر پر زور دیا، یعنی سائنٹیفک، آج مثلا آج کے کووڈ-19 کے سلسلے میں اسٹڈی کرنا چاہیے، اور میں نے کئی مرتبہ میں نے بیان کیا محرم کے زمانے میں، آج بھی بیان کرتا ہوں، مالک اس کا ویکسینیشن مومنین کے ہاتھ میں قرار دے، کیوں لکیر فقیر رہے ہم لوگ؟
یہ ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا ریولوشن. اور ہمارا سروائیول ان دا ویسٹرن کنٹری، اگر مغربی دنیا میں ہم لوگ سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو سروائیور ہمارا نالج بیس ہو سکتا ہے. اگر نالج بیس نہیں رہے گا تو ہم لوگ سروائیو نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نالج بیس قرآن ہے، نالج بیس انبیاء کی نبوتیں ہیں، نالج بیس رسالتوں کی رسالتیں ہیں، نالج بیس اماموں کی امامتیں ہیں. اور آج حسن مکتب اہل بیت علم کی بنا پر ہے، لاجک کی بنا پر ہے، ہماری منطق کی بنا پر، ہمارے نالج کی بنا پر ہے. آج جو ہمارے پاس آتے ہیں، اب ایران کی نیوز آپ دیکھتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا تھا میں نے کہا ہیچ غلطی نبی توانت بکنت، he cannot damn do nothing. یعنی کتنا پاورفل جملہ ہے، اور آج تک کچھ بھی نہیں کر سکا. اسی طرح قرآن کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے رسول آپ گھبرائیے نہیں، یہ موکری کرنے والے آپ کا کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں. قرآن جلانے سے قرآن جلتا نہیں، اس لیے کہ علم کبھی جلتا نہیں ہے. سرکار کے کارٹون بنانے سے ان کے کردار پہ کوئی حملہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی خباثت ہے ذہنیوں میں. اسی لیے سب ریاکشن. اور ہمیں کنڈم یہاں پر اس سٹیج پر میں کنڈم کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے تمام ادارے کی طرف سے. اگر جینے کا طریقہ ہے respect the personalities which is leader of the country. اور ٹروڈو نے پرائم منسٹر نے بہترین بیلنس پایا ہم فرانس کے رشتے. امید ہے کہ ہم لوگ سب اس سلسلے میں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پرو ایکٹیو بن کر کے بتائیں کہ ویئر وی آر جانا ہے. جہاں اچھی چیز ہے اس کا تعارف، جو غلط ہے غلط ہے. اگر کوئی مسلمان کسی کو ذبح کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بیٹر پل آپ نے سکھائی تھی دوسروں کو، آئیسس آپ نے پالا تھا، آئیسس نے آپ کو دیا تھا، آئیسس نے گلے کاٹے، اس وقت آپ تو تالی بجاتے رہے، وہ پلٹ کر آپ پر اثر آیا. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اللہ سے دعا کریں کہ ہم لوگ حق بات کریں، سلیقے سے بات کریں، طریقے سے بات کریں، اور ہمارے لیے یہ اس صدر عنایت فرما ذات پروردگار، اور ہم لوگ ایک اس نمونے کا ایک نمونہ بنے تاکہ دنیا تک پہنچے، تو ایک وسیلہ بنے دنیا کو کہ ہاں ان کا ماننے والا یہ کردار والا ہے، وہ خود وہ عظیم ہستیاں کتنی بلند ہو. اسی لیے امت وسط کہا گیا. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. خدا انشاءاللہ قبول کرے ہماری تمام عبادتوں کو، اور یہ جو مبارک راتیں ہیں مبارکباد مبارک رکھے انشاءاللہ. خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، زندہ رکھنا تو انہی ذوات مقدسات کی محبت میں زندہ رکھنا، اٹھانا تو انہی کی محبت میں. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی آمین. دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما. کووڈ-19 کے حوالے سے جو بیمار ہیں، مومنین غیر مومنین تمام کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق کو، نخوت و غیبت کو دور فرما. جو خالی انہیں پور کر دے، جو لڑکے بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. پروردگارہ خدایا ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. الہی آمین. الہی آمین. ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. الہی آمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس وبا کی تدارک یعنی ویکسینیشن کو مومنین کی جوانوں کے حوالے کر دے مالک. خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ. جلد سے جلد اللہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصر الہی آمین. الہی آمین. تقبل اللہ. تقبل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. تقبل اللہ. بے قصوں کے
غیر کا در جبی کو گوارا نہیں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا ہے خم میں نبی نے پکارا نہیں، کیا خم میں نبی نے پکارا نہیں، آئے کعبے میں جس دام علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے، بدھ یہ کہتے ہوئے آواز بالکل نہیں آ رہی ہے سر. آ رہی ہے چینل کے اوپر نظر منقبت جو چل رہی ہے انیس، آپ کے حیدر ٹی وی کے اوپر منقبت چل رہی ہے. یہ آپ لوگ اس پہ بات نہیں کیجیے گا، یہ آواز لائیو بھی جا رہی ہے پلیز. ہمارا نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے، ہمارا نہیں، وہ تو کم ضعیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کرنا آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکٹ کو چومے وہ تارا نہیں، جو نہ چوکٹ کو چومے وہ تارا نہیں، پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجیے، پھر کوئی آخری فیصلہ کیجیے، یا کہنا پیمبر بھی ہے بدعتی، یا کہنا پیمبر بھی ہے بدعتی، یا کہنا علی کو پکارا نہیں، یا کہنا علی کو
پکارا نہیں. جان خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سہتے رہے. سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی. امریکہ سے کسی نے اتارا نہیں، امریکہ سے کسی نے اتارا نہیں. عمر بھر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. محمد کے نقشے قدم چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں. محمد کے نقشے قدم چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں. زمین آسمان ہم بہم چومتے ہیں، بہم چومتے ہیں. فراق مدینہ میں روتا ہوں جب میں، فراق مدینہ میں روتا ہوں جب میں. ستارے میری چشم نم چومتے ہیں، بہم چومتے ہیں. اور لکھا جو محمد تو خود حرف اٹھ کر، لکھا جو محمد تو خود حرف اٹھ کر. عقیدت سے نو کے قلم چومتے ہیں، قلم چومتے ہیں. اور ازل سے ہی جو لفظ کن آشنا ہے، ازل سے ہی جو لفظ کن آشنا ہے، وہ لب مصطفیٰ دم بدم چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں. اور نبی کو علی سے جدا جو نہ جانے، نبی کو علی سے جدا جو نہ جانے. ہم اس کو خدا کی قسم چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں.
ارے محمد 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 جو کہیے تو لب ہو کہ زم چومتے ہیں قدم چومتے ہیں اور سمجھتے ہیں خاک شفا کی فضیلت سمجھتے ہیں خاک شفا کی فضیلت جو طیبہ میں خاک حرم چومتے ہیں حرم چومتے ہیں اور محمد کے ہرگز ثناگر نہیں وہ محمد کے ہرگز ثناگر نہیں وہ جو اپنی انا کے صنم چومتے ہیں جو اپنی انا کے صنم چومتے ہیں قدم چومتے ہیں ارے محمد نے جو ایک رجل کو دیا تھا محمد نے جو ایک رجل کو دیا تھا ہم اب تک وہی تو علم چومتے ہیں علم چومتے ہیں اور جو مست موادت ہے آل نبی کا جو مست موادت ہے آل نبی کا کہاں اس کو شہوار غم چومتے ہیں قدم چومتے ہیں محمد کے نقشے قدم چومتے ہیں قدم چومتے ہیں پر محمد والے محمد صلوات حیدر بھائی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے میں آج کے اس انتہائی پرمسرت موقع کی مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں جشن صادقین کے عنوان سے المہدی سینٹر کی یہ سال رواں کی پہلی طرحی محفل ہے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم دعا وہ ہیں بارگاہ رب العزت میں ساتھ مل بیٹھے اور ان اہم
آج کی اس طرح محفل کے لیے 2 مصرعۂ طرح تجویز ہوئے ہیں. لکشمی نارائن سریواستو سخا میٹھی کے نعت سے مصرع تجویز ہوا ہے: محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. اور مرحوم شوق لکھنوی صاحب کے کلام سے مصرع تجویز ہوا ہے: خدمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی. شورا حضرات یہاں تشریف فرما ہے. شورا حضرات نے یقیناً توازمائی فرمائی ہے. ایک جملہ صرف عرض کروں گا چونکہ یہ ہفتہ وحدت بھی ہے، لہٰذا ہفتہ وحدت کے پیش نظر شورا حضرات دیے گئے مصرعۂ طرح میں سے کسی ایک مصرعے پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. طرح محفل کا آغاز گوپی ناتھ امن لکھنوی کے ان مصرعوں کے ساتھ کہ فراز عرش سے احمد سر فرش زمین آئے. فراز عرش سے احمد سر فرش زمین آئے، مبارک اہل دنیا رحمت للعالمین آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش سے احمد سر فرش زمین آئے، سبحان اللہ سبحان اہل دنیا رحمت للعالمین. فرشتوں سے کہیں بڑھ کر رتبہ ذات انسان، فرشتوں سے کہیں بڑھ کر ہے رتبہ ذات انسان کا. جو کردار محمد دیکھ لو سبحان اللہ. بات خوب فرشتوں سے کہیں بڑھ کر ہے رتبہ ذات انسان کا. جو کردار محمد دیکھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم کو یقین آئے اور رسول پاک کا رتبہ کوئی انسان کیا سمجھے. رسول پاک کا رتبہ کوئی انسان کیا سمجھے. سطح اولی آئے عہد آخری آئے. سبحان اللہ. اللہم صل علی پاک نے شرط سجود اے امن یہ رکھ دی. رسول پاک نے شرط سجود اے امن یہ رکھی کہ نخوت سر سے رخصت ہو جو سجدے میں جمی آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بہت خوب. آج کے پہلے شاعر جناب عباس رضا سے اور دیے گئے مصرعۂ طرح میں سے کسی ایک پر اپنی عقیدت کا اظہار فرمائے. بر محمد وال محمد صلوات. جی پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دوں گا آج کی ولادت باسعادت کے موقع پہ، اور چند اشعار کے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں. تو سماعت حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی. حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی رب کی ہیں انمول نعمت صادق آل نبی. رب کی ہیں انمول نعمت صادق آل نبی. کیا کہنے. آپ کے معموم بن کر بن گئے کتنے امام. آپ کے معموم بن کر بن گئے کتنے امام. آپ کی ہے وہ امامت صادق آل نبی. آپ کی ہے وہ امامت صادق آل نبی. یہ مولا علی کے زمانے میں بھی یہ سننے میں آیا تھا کہ مولا علی نے ہلاکت سے بچا لیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی ہے ہلاکت سے بچایا شیخ جی کو آپ کے. ہے ہلاکت سے بچایا شیخ جی کو آپ کے. گھر کی دیرینہ روایت صادق آل نبی. دیرینہ روایت صادق آل نبی.
جس طرح سے آپ کے جد پر اسی مثل آپ پر، جس طرح سے آپ کے جد پر اسی مثل آپ پر ناز کرتی ہے صداقت صادق آل نبی، صادق آل نبی، جس شریعت کی حفاظت کے لیے اٹھے حسین، جس شریعت کی حفاظت کے لیے اٹھے حسین، اس کی ایسی کی اشاعت صادق آل نبی، اس کی ایسی کی اشاعت صادق آل نبی۔ سبحان اللہ، آپ ہی کے نام سے موسوم فقہ جعفری، موسوم فقہ جعفری، آپ ہیں دین کی علامت صادق آل نبی، آپ ہیں دین صادق آل نبی۔ چند لفظوں میں رضا ممکن نہیں مجھ سے ثنا، چند لفظوں میں مجھ سے ثنا، تھوڑی سی کر لی عبادت صادق آل نبی، تھوڑی سی کر لی عبادت صادق آل نبی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس رضا صاحب، بھائی عباس رضا صاحب صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ مائک قریب کریں آپ اپنا حیدر بھائی، آواز کم آ رہی ہے بہت۔ مشہور حسین یاد صاحب کے دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کہ میرے سچے امام نے سچ کو ایسا رواج دیا، میرے سچے امام نے سچ کو ایسا رواج دیا، سچ کے ہاتھوں سچ کے سر کو سچ کا تاج دیا۔ میرے سچے امام نے سچ کو ایسا رواج دیا، سچ کے ہاتھوں سچ کے سر کو سچ کا تاج دیا، اور دنیا بھوکوں مرتی اللہم صلی علی محمد۔ سچ ہے آقا، دنیا بھوکوں مرتی سچ کے بغیر، چھاجوں سج برسا کر تو نے عجب اناج دیا۔ آج کی اس محفل کے دوسرے شاعر نوجوان شاعر ہیں، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے اشعار کہتے ہیں۔ میں ممنون ہوں ان کا۔ آج ہماری درخواست پر ہماری محفل میں تشریف فرما ہیں بھائی قاسم مرزا صاحب۔ گزارش ہے قاسم مرزا صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اشعار حاضر خدمت ہیں، شاید کسی قابل ہوں، ایک بسم اللہ، سب سب مل کر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وارث علم نبوت صادق آل نبی، ماشاء اللہ، وارث علم نبوت صادق آل نبی، وارث علم نبوت صادق آل نبی، صاحب و فخر امامت صادق آل نبی، ماشاء اللہ۔ آپ کے درس و فرامی کی بدولت ہم تلک، آپ کے درس و فرامی کی بدولت ہم تلک، خیر سے پہنچی شریعت۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، سلامت رہیں۔ مصطفیٰ کا آپ کا یوم ولادت ایک ہو، مصطفیٰ کا آپ کا یوم ولادت ایک ہو، چاہتی ہے یہ مشیت صادق آل نبی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔
آپ کی صحبت بنائے آدمی کو آدمی. اچھا ہے مصرع بہت اچھا ہے. واہ کیا بات ہے. آپ کی صحبت بنائے آدمی کو آدمی. آدمی. بہت اچھا ہے. پھر بھی کچھ نہ بن سکے لوگ. واہ. حکمت و صدق و حقیقت. صادق عالم ماشاء اللہ. اچھی گرہ لگائی ہے آپ نے, اچھی گرہ لگائی ہے. ماشاء اللہ. یوں تو گزرے ہیں بہت صدیق بھی صدیق بھی. یوں تو گزرے ہیں بہت صدیق بھی صدیق بھی. بھی. ہے فدا جس پر صداقت. صادق عالم ماشاء اللہ. واہ مختار ارشاد. فرش مجلس شاہ کی بچھتی ہے قاسم جس جگہ. فرش مجلس شاہ کی بچتی ہے قاسم جس جگہ. فرش مجلس شاہ کی بچھتی ہے قاسم جس جگہ. لازمی کرتے ہیں شرکت. صادق عالم بھی اچھا ہے. مقطع بہت اچھا کہہ دیا آپ نے. واہ 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 واہ. سے علم نبوت صادق آل نبی. ماشاء اللہ میاں سلامت رہیں. آل نبی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت خوب. ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور الہی آمین الہی آمین. سماعت آپ سب کا. میں کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب گزارش کروں گا بھائی انیس عباس رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کی مناسبت سے اپنا نذرانہ کلام پیش کریں. اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابو طالب کا رتبہ تو بھلا سمجھے مسلمان کیا. ابو طالب کا رتبہ تو بھلا سمجھے مسلمان کیا. تیرے نہ ماننے سے ختم ہو جائیں گے احسان کیا. بہت اچھا ہے بھائی بہت اچھا ہے. بات ہے تیرے نہ ماننے سے ختم ہو جائیں گے. واہ اچھا ہے بھائی انیس بھائی. سلامت رہیں ماشاء اللہ. کھلے گی قیمت اشک عزا میدان محشر میں. بہت اچھا مصرع ہے. واہ 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 واہ. جب پوچھیں گی زہرا آ گئے ہیں میرے مہمان کیا. بہت اچھا. پوچھیں گی زہرا انیس بھائی بہت خوبصورت شعر ہے. میرے مہمان کیا. نبی نے صرف ایک اجر رسالت ہی تو مانگا تھا. جب امت وہ نہ دے پائی چکا پائے گی احسان کیا. جب امت وہ نہ دے پائی چکا پائے گی احسان کیا. سبھی کے سب محمد ہی ہیں ان بارہ اماموں میں. عمل ان کا بتاتا ہے کہ کہتا ہے یہ قرآن کیا. واہ. عمل ان کا بتاتا ہے کہ کہتا ہے یہ قرآن کیا. قلم قرطاس بھی اپنے نبی کو نہ دیا جس نے. قلم قرطاس بھی اپنے نبی کو نہ
دیا جس نے، بھلا ہو یاد اس امت کو خم کا عہد و پیما کیا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا سبحان ہے، اللہ سبحان مکمل شیعہ بھلا نعت ہو ہے بھائی۔ یاد، بھلا ہو یاد اس امت کو خم کا عہد و پیما کیا، ابو طالب چچا زوجہ خدیجہ نفس ہے حیدر، ابو طالب چچا زوجہ خدیجہ نفس ہے حیدر، بتاؤ اے مسلمانوں محمد سا ہے سلطان کیا کہیں، سبحان اللہ، بہت اچھا، شہنشاہ دو عالم کالی کملی اوڑھنے والے، ہاں ہاں ہاں، شہنشاہ دو عالم کالی کالی کملی اوڑھنے والا، کملی اوڑھنے والے، تمہارے بوریے کے سامنے تخت سلیمان کیا، اچھا ہے، اچھا ہے، تمہارے بوریے کے سامنے تخت تخت سلیمان کیا، سلیمان کیا، علی کی ہم سری کے دعوے داروں یہ تو بتلاؤ، ہم سری کے تابع دار ہوں، واہ، علی کے ہم سری کے دعوے داروں یہ تو بتلاؤ، سمجھ آئے ابو ذر قمبر و مقداد و سلمان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ آئے ابو ذر قمبر و مقداد و سلمان کیا، واہ، انہیں شیطان دیکھے تو بدل دیتا ہے رستے کو، آپ مکمل شیعہ نعت ہے بھائی، انہیں دیکھے، انہیں شیطان دیکھے تو بدل دیتا ہے رستے کو، جناب شیخ ہیں استاد ان کے آگے شیطان کیا بات ہے، کیا، بہت واہ اچھا واہ ہے بھائی، واہ بہت اچھا ہے بھائی، کیا کہنے ہیں انیس میاں، سلامت رہیں آپ، بغیر اس کے تو ہم لوگوں کا ہے ہی نہیں معاملہ، بہت شکریہ، 17 ربیع الاول کو 9 ربیع الاول سے ملا دیا، واہ واہ واہ، انہیں شیطان دیکھے تو بدل دیتا ہے رستے کو، واہ 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 جناب واہ، شیخ ہیں استاد ان کے آگے شیطان کیا، کہ آگے شیطان کیا ہے، واہ، ابو طالب اگر ناتے نبی لکھنا نہ سکھلاتے، کیا کہنے اچھا ہیں، ہے، بہت اچھا سبحان ہے، اللہ، واہ سبحان واہ اللہ، واہ واہ، ابو طالب اگر ناتے نبی لکھنا نہ سکھلاتے، تو کوئی کیسے لکھتا نعت رکھتا اس کا عنوان کیا، بہت اچھا ہے بھائی، تو کیسے، تو کوئی کیسے لکھتا نعت رکھتا اس کا عنوان کیا، اچھا ہے، اچھا ہے، بہت اچھا، فقط قرآن رٹ لینے سے کچھ ہوگا نہ حافظ جی، واہ واہ، مصر فقط نے ٹکرا لیا، قرآن رٹ لینے سے کچھ ہوگا نہ حافظ جی، بغیر نقطہ باتو نہ سمجھے گا یہ قرآن کیا، واہ، بغیر نقطہ باتو نہ سمجھے گا ہے قرآن کیا، بغیر نقطہ باتو نہ سمجھے گا ہے قرآن کیا، نبی نے نعت عظما، نبی نے نعمت عظما غدیر خم میں جو دی ہے، سبحان اللہ، نبی نے نعمت عظما غدیر خم میں جو دی ہے، نبی نے نعمت عظما غدیر خم میں جو دی ہے،
بس امت شکر ہی کر لے اتارے گی یہ احسان کیا. بس امت شکر ہی کر لے اتارے گی یہ احسان کیا. علی والے ہیں ہم کیسی وبائیں کیسی بیماری. علی والے ہیں ہم کیسی وبائیں کیسی بیماری. محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. قمر اجر رسالت کو ادا کرنا بھی واجب ہے. قمر اجر رسالت کو ادا کرنا بھی واجب ہے. وگرنہ حشر میں بخشش کا تیری ہوگا ساما کیا. وگرنہ حشر میں بخشش کا تیری ہوگا ساما کیا. یہ میں نے مقطع چینج کر لیا تھا, جن شعراء کو نہیں علم ہے اس لیے میں نے قمر کر لیا تھا میں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ. قمر اجر رسالت کو ادا کرنا بھی واجب ہے. وگرنہ حشر میں بخشش کا تیری ہوگا ساما کیا. ابو طالب کا رتبہ تو بھلا سمجھے مسلمان کیا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, ایک درستہ کلام آپ نے پیش کیا ہے. انیس بھائی نے عشق ادا کی عظمت سے 2 مصرے کہے, وہ مصرے آپ کے اذہان میں ہیں. کے 4 مصرے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ شبیر کی تطہیر نسب طاہرو آنسو. شبیر کی مجلس کے منور آنسو اطہر آنسو رومال جناب سیدہ کے صدقے. رومال جناب سیدہ کے صدقے گرنے نہیں پاتے ہیں زمین پر آنسو. حاضرین محترم, لمبائی کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کی جناب نوید زری صاحب, اگر نوید زری صاحب نہیں ہے تو میں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے غیر ضروری مائک بند کروا دیں بھائی. آوازیں آ رہی ہیں. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر یہ مائک انمیوٹ ہو جائیں تو بہتر ہے. ایک بار پھر بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. مائک ضرورت نہیں ہے, جہاں سے شور آ رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مائک. ایک بار پھر درود سے نواز دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد محمد. مصرع ملا تھا کہ حکمت صدق و حقیقت صادق آل نبی. اسی کے ذیل میں کلام کے چند شعر تمام اساتذہ سے اجازت لیتے ہوئے ایک بار درود سے پھر نواز دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. ہو گیا, ہاں فریز ہو گیا.
صادق آل نبی آپ نے بخشی یہ عزت صادق آل نبی میں جو ہوں مصروف مدحت صادق آل نبی آپ نے بخشی یہ صادق آل نبی. اور مطلب دیجیے ہے زمانے بھر میں شیعت صادق آل نبی ہے زمانے بھر میں شیعت صادق آل نبی آپ کی مرہون منت صادق آل نبی آپ کی مرہون منت صادق آل نبی آپ کے اجداد کی کرب و بلا جاگیر ہے آپ کے اجداد کی کرب و بلا جاگیر ہے زمین پر یہ جو جنت صادق آل نبی ہے زمین پر یہ جو جنت صادق آل گزارش کروں گا اگر یہ اس طریقے سے مائک میوٹ ہو جائے یا جہاں سے شور آ رہا ہے وہاں سے اس کو ہٹا دیا جائے. ایک بار درود پڑھ دیجیے گا اگر آواز آ رہی ہے تو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں جو ہوں مصروف مدحت صادق آل نبی منکران مرتضی پر آہینی تلوار ہے منکران مرتضی پر آہینی تلوار ہے اور علی والوں پہ رحمت صادق آل نبی. اور علی والوں پہ رحمت صادق آل نبی علم پا سکتا نہیں کوئی بھی باب علم سے علم پا سکتا نہیں کوئی بھی علم باب پا سکتا نہیں کوئی بھی باب علم سے آپ نہ دیں گے اجازت صادق آل نبی اور اچھا ہے آپ نہ دیں گے اجازت صادق آل نبی. اور یہ بطور خاص دیکھیے گا کہ روز محشر بس اسی چہرے پہ آئے گی چمک سبحان اللہ. روز محشر بس اسی چہرے پہ آئے گی چمک جس کے دل میں ہے ولایت صادق آل نبی جس کے دل میں ہے ولایت صادق آل نبی.
مصطفیٰ جیسی ہے صورت اور سیرت آپ کی، مصطفیٰ جیسی ہے صورت اور سیرت آپ کی، اور علی جیسی شجاعت صادق آل نبی، اور علی جیسی شجاعت صادق جھوٹ کاری دین ملا ہے مگر، جھوٹ مکاری بغاوت دین ملا ہے مگر، حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی، حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی۔ اور ایک اور گرانسی تصدر میں دیکھیے گا کہ دیکھ لو قرآن پڑھ کے خود پتہ چل جائے گا، دیکھ لو قرآن پڑھ کے خود پتہ چل جائے گا، حکمت و صدق و حقیقت سبحان اللہ، صادق آل نبی۔ سبحان اللہ نبی، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، اور یہ مکتب پیش خدمت ہے اور آپ کی ذمت ہے تمام کی آپ کی الفت سے مالا مال ہے اتنا نبی، آپ کی الفت سے مالا مال ہے اتنا نبی، کیا کرے اب کوئی حاجت صادق آل نبی، جزاک اللہ۔ کیا کرے اب کوئی حاجت صادق آل نبی، میں جو ہوں مصروف مدحت صادق آل نبی، آپ نے بخشی یہ ست صادق آل نبی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ بھائی نوید زیدی صاحب۔ نوید بھائی بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اپنا صلی اللہ پیش کر رہے تھے۔ معزز شرکائے محفل، ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام اور معروف شاعر اہل بیت بھائی علی عرفان صاحب اپنا نذران عقیدت پیش کر کے آپ حضرات سے رخصت چاہتے ہیں، انہیں کچھ ضروری کام بھی ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ درخواست کو قبول فرمائیں اور اپنا طرح نذران عقیدت پیش کریں۔ بھائی علی عرفان صاحب، غیر محمد محمد صلوات۔ زیادتی ہے ویسے، یہ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ نہیں اجمال بھائی، یہ کچھ ضرورت تھی۔ ویسے بہت بہت شکریہ حیدر بھائی۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میرا سلام اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ اس شب کی مبارکباد۔ مبارک مبارک، ڈبل مبارک ہے آپ کو۔ نعت کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ثنائے مصطفیٰ کا حق ادا کر پائے انسان کیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، ثنائے مصطفیٰ کا حق ادا کر پائے انسان کیا، بشر کی فکر ہو جائے جواب فکر قرآن کیا، واہ 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 واہ، کیا مطلع ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثنائے مصطفیٰ کا حق ادا کر پائے انسان کیا، بشر کی فکر ہو جائے جواب فکر قرآن کیا، جنا کی آرزو کیوں ہو جنا تو میرے دل میں ہے، جنا کی آرزو کیوں ہو
جنا تو میرے دل میں ہے، میرے دل میں ہے، سوائے الفت آل نبی ہے باغ رضواں کیا. واہ 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 واہ. سوائے الفت آل نبی ہے باغ رضواں کیا. اچھا شعر ہے. لکھی ہے نعت ہم نے اور حیات جاویداں پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھی ہے نعت ہم نے اور حیات جاویداں پائی. جدا ہے ذکر ختم مرسلی سے آب حیواں کیا. جدا ہے ذکر ختم مرسلی سے آب حیواں کیا. دعا ہے اپنی خالق سے مرض بڑھتا رہے یا رب. کیا بات ہے، کیا کہنے. دعا ہے اپنی خالق سے بڑھتا رہے یا رب. محمد مصطفیٰ کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. بہترین گرا ہے صاحب. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 واہ. دعا ہے اپنی خالق سے مرض بڑھتا رہے یا رب. کیا کہنے. محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما. کیا کہنے. واہ 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 واہ. نبی اس سے بہتر گرا نہیں ہو سکتی ہے صاحب. واہ 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 واہ. بے شک سبحان اللہ. ایک بار پھر پڑھیں. دعا ہے اپنی خالق سے مرض بڑھتا رہے یا رب. محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. کیا کہنے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کہہ دیں گے یہ ہیں مدح خاں میرے گھرانے کے. نبی کہہ دیں گے یہ ہیں مدح خاں میرے گھرانے کے. کھلے گی پھر سرے محشر ہماری فرد اسیاں کیا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. کیا کہنے بھائی. ایک ایک شعر جو ہے مرصع ہے. واہ واہ واہ. نبی کہہ دیں گے یہ ہے مدح خاں میرے گھرانے کے. کیا بات ہے. واہ. کھلے گی پھر سرے محشر ہماری فرد اسیاں کیا. واہ. حروف چند مدحت کے کچھ آنسو درد فرقت کے. بہت اچھا مصرع ہے. بہت اچھا مصرع ہے. حروف چند مدحت کے کچھ آنسو درد فرقت کے. سوا ان کے پے بخشش ہمیں درکار ساما کیا. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی. حروف چند مدحت کے کچھ آنسو درد فرقت کے. سوا ان کے پے بخشش ہمیں درکار ساما کیا. مقتارز ہے کہ وہی تاہا وہی رحمت وہی مقصود کل خلقت. وہی تاہا وہی رحمت وہی مقصود کل خلقت. فدا جو ایسی ہستی پر نہ ہو جائے وہ عرفاں کیا. یعنی آپ نے مقطع کو بھی خوب استعمال کیا ہے اپنے نام کے ساتھ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی تاہا وہی رحمت وہی مقصود کل خلقت. کیا کہنے. جو ایسی ہستی پر نہ ہو جائے وہ عرفاں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ثنائے مصطفیٰ کا. عرفان انکل وہ گرا کا شعر دوبارہ پڑھیے. گرا والا شعر دوبارہ سے پڑھیے. دعا ہے اپنی خالق سے مرض کیا کہنے. رہے. کیا کہنے بھائی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. مصطفیٰ کا درد درما کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بہت بہت شکریہ بھائی علی عرفان صاحب. دعا ہے اپنی خالق سے مرض بڑھتا رہے یا رب. کیا بات. محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. کیا کہنے. کیا کہنے ہیں بھائی. کیا کہنے. صاحب نے اسی مصرے کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ملے یہ درد تو قرباں کروں درمان دو عالم. واہ واہ واہ. یہ درد تو قرباں کروں درمان دو عالم. محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میں ملتمس ہوں بھائی ظفر عباس جافی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذران عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بھائی ظفر عباس جافی صاحب ہے نہیں میرے خیال میں. اگر تو میں زحمت دوں گا بھائی میر عرفان علی صاحب کو. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں. میر عرفان علی صاحب.
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم। इसी तरह जो दिया गया था, आवाज तो आ रही है ना? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आ रही। शुक्रिया। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम सामीन। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मुस्तफ़ा का दर्द उल्फत हो तो दरमा क्या, क्या कहने, उसी पे कुछ अशार कहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद। मतला हाजिर कर रहा हूँ जी। कि बता ज़हने रसा नाते नबी लिखना है आसान क्या। क्या बात, वाह 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 वाह, मिसराई बोल रहा है। क्या कहने हैं, क्या कहने। बता ज़हने रसा नाते नबी लिखना है आसान क्या, वो जिसके इश्क में डूबा है हिंदू क्या मुसलमान क्या। क्या बात है, बहुत अच्छा है भाई, सुभान अल्लाह, बेहतरीन मतला है। बता ज़हने रसा क्या बात, नाते नबी लिखना है आसान क्या, वो जिसके इश्क में डूबा है हिंदू क्या मुसलमान क्या। ये मिसरा एक हिंदू शायर का था, उसी को ज़हन में रखते हुए लिखा था कि बता ज़हने रसा नाते नबी लिखना है आसान क्या, वो जिसके इश्क में डूबा है हिंदू क्या मुसलमान। अच्छा मतलब निकाला है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। शेर हाजिर कर रहा हूं कि है तेरे नूर के मखरूज ए महबूब सुबहानी। वाह। है तेरे नूर के मखरूज ए महबूब सुबहानी, सितारे क्या कमर क्या शम्मा क्या महरे तरख्शां क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे नूर के मखरूज ए महबूब सुबहानी, है तेरे नूर के मखरूज ए महबूब सुबहानी। सितारे क्या कमर क्या शम्मा क्या महरे दरख्शां क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छा। सितारे क्या कमर क्या शम्मा क्या महरे दरख्शां क्या, क्या कहने। और हुआ मालूम तुझसे ही वो तर्जे बंदगी जिसमें, हुआ मालूम ही तुझसे वो तर्जे बंदगी जिसमें, इबादत क्या इताअत क्या फुरूए दीन व ईमा क्या। वाह 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 वाह। हुआ मालूम ही तुझसे वो तर्जे बंदगी जिसमें, इबादत क्या इताअत क्या फुरूए दीन व ईमा क्या। सुभान अल्लाह। और मुहाफिज जिसका बचपन से अबू तालिब के जैसा हो। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अजमल भाई, मुहाफिज जिसका बचपन से अबू तालिब के जैसा हो, अबू तालिब के जैसा हो। क्या कहने। भला फिर रोकते कारे रिसालत संगे तिफला क्या। क्या कहने हैं भाई, संगे तिफला में जवाब नहीं। वाह वाह वाह। मुहाफिज संगे तिफला का जवाब नहीं है साहब। मुहाफिज जिसका बचपन से अबू तालिब के जैसा हो, भला फिर रोकते कारे रिसालत संगे तिफला क्या। मुकम्मल नात का शेर है साहब, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। भला फिर रोकते कारे रिसालत संगे तिफला क्या, वाह वाह, तारीख है पूरी। और तज़मीन का शेर पेश कर रहा हूँ कि यही तो काम आएगा सरे महशर शिफात को। यही तो काम आएगा सरे यही महशर तो शिफात काम को। आएगा सरे महशर शिफात सरे महशर शिफात को, मोहम्मद मुस्तफा का दर्द उल्फत हो तो दरमा क्या। यही तो काम आएगा सरे महशर शिफात को, मोहम्मद मुस्तफा का दर्द उल्फत हो तो दरमा क्या। तो वली बनकर पड़ा था जिसने अक़दे अहमदे मुरसल। वली बनकर पड़ा था। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वली बनकर पड़ा था, वली बनकर पड़ा था जिसने अक़दे अहमदे मुरसल। तो फिर ये पूछना कैसा अबू तालिब का ईमा क्या। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली बनकर पड़ा था, क्या कहने, क्या कहने। अक़दे अहमदे मुरसल। वाह 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 वाह। वली बनकर पड़ा था जिसने अक़दे अहमदे मुरसल। बहुत अच्छा शेर निकाला मीर साहब। तो फिर ये पूछना कैसा अबू तालिब का ईमा क्या, क्या अच्छा ईमा क्या। अब शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें सामईन। इरशाद इरशाद इरशाद। कि अली ही जानशीने मुस्तफा होंगे बहर सूरत। बेशक अली ही जानशीने मुस्तफा होंगे बहर सूरत। अली ही जानशीने मुस्तफा होंगे बहर सूरत। तो बजुज उसके हमें बतलाओ थी मर्जी ये यज़दा क्या। वाह 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 वाह। अली ही जानशीने मुस्तफा होंगे बहर सूरत, बजुज उसके हमें बतलाओ थी मर्जी ये यज़दा क्या। वाह 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 वाह।
اور زمین تھرا رہی ہے جا بجا گھوڑے کے ٹاپوں سے. اللہ اکبر. زمین تھرا رہی ہے جا بجا گھوڑے کی ٹاپوں سے. چلا ہے فاتح خیبر گرجتا سوئے میداں کیا. کیا کہنے. زمین تھرا رہی ہے جا بجا گھوڑے کی ٹاپوں سے. چلا ہے فاتح خیبر گرجتا سوئے میداں کیا. اور شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ ہو کہ کھلی راہوں پہ کیوں ماتم نہ ہو ابن علی تیرا. کھلی راہوں پہ کیوں ماتم نہ ہو ابن علی تیرا. زمانہ کیسے جانے گا کہ ہے خون شہیداں کیا. واہ 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 واہ. کھلی راہوں پہ کیوں ماتم نہ ہو ابن علی تیرا. زمانہ کیسے جانے گا کہ ہے خون شہیداں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راہوں بہت پہ اچھا. کیوں ماتم نہ ہو ابن علی تیرا. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. زمانہ کیسے جانے گا کہ ہے خون شہیداں کیا. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ مجھے منظور ہے جنت، مجھے منظور ہے جنت مگر اے قادر مطلق. واہ 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 واہ. مجھے منظور ہے جنت مگر اے قادر مطلق. مگر اے قادر مطلق. دیا جب کربلا مجھ کو تو پھر جنت کا ارماں کیا. واہ 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 واہ. مجھے منظور ہے جنت مگر اے قادر مطلق. دیا جب کربلا مجھ کو تو پھر جنت کا ارماں کیا. اور مقطع حاضر کر رہا ہوں حضور. ارشاد ارشاد. کہ گھٹا چھائی ہے ظلم و جور کی چاروں طرف عرفان. گٹھا چھائی ہے ظلم و جور کی چاروں طرف عرفان. کہیں یوں تو نہیں آنے کو ہے ہادی یہ دورہ کیا. گٹا چھائی ہے ظلم و جور کی چاروں طرف عرفان. بہترین بہترین. کہیں یوں تو نہیں آنے کو ہے ہادی یہ دورہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتا ذہن رسا نعت نبی لکھنا ہے آسان کیا. کیا کہنے. جس کے عشق میں ڈوبا ہے ہندو کیا مسلمان. واہ 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 واہ. اے تیرے نور کے مخروز اے محبوب سبحانی. ستارے کیا قمر کیا شمع کیا مہر درخشاں کیا. کیا کہنے ہیں. اللہ میر صاحب کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. بھائی یہ عرفان علی صاحب نے ایک مرصع نعت پیش کی ہے. بتا ذہن رسا نعت نبی لکھنا ہے آساں کیا. وہ جس کے عشق میں ڈوبا ہے ہندو کیا مسلمان کیا. واہ 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 واہ. سورج نارائن پرتاپ سیدھا پوری صاحب کہتے ہیں محمد ایک فرقے کے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ایک فرقے کے نہیں ہیں، محمد سب کے ہیں اور بالیقین. محمد ایک فرقے کے نہیں ہیں، محمد سب کے ہیں اور بالیقین ہیں. ادب لائے نہ کیوں ایمان ان پر، لائے نہ کیوں ایمان ان پر. محمد رحمت للعالمین ہے. حاضر محفلی کارروائی تیزی سے جاری ہے اور ہمارے اگلے شاعر ہیں شاعر اہل بیت بھائی ساجد علی صاحب. میں ساجد علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذران عقیدت پیش کریں. بسم اللہ بسم اللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ سب کو میری آواز آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے ماشاءاللہ. بر محمد و آل بیت محمد صلوات. سلامت رہیں سلامت رہیں. چند اشعار کی زحمت ہے. حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی. حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی. ہو بہو احمد کی سیرت صادق آل نبی. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. آداب. بڑھ کے خود آیت نے صورت سے ہٹا ڈالے حجاب. کیا بات ہے. بڑھ کے خود آیت نے صورت سے ہٹا ڈالے حجاب. بہت اچھا ہے. آپ نے جب کی تلاوت صادق آل نبی. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. بڑھ کے خود آیت نے صورت سے ہٹا ڈالے حجاب. کیا کہنے ہیں بھائی کیا کہنے ہیں. آپ نے جب کی تلاوت صادق آل نبی. واہ واہ واہ. اور وجہ معراج صداقت مصطفیٰ کی گفتگو. واہ. وجہ معراج صداقت مصطفیٰ کی گفتگو اور ہیں اس پر دلالت صادق آل. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے.
وجہ معراج صداقت مصطفیٰ کی گفتگو اور ہے اس پر دلالت، ہے اس پر دلالت بہت اچھا، صادق آل نبی بہت اچھا ہے، بہت اچھا. شافع محشر ہے احمد، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. شافع محشر ہے احمد، اس میں کوئی شک نہیں، اور شفاعت کی علامت صادق آل نبی. واہ 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 واہ. بھائی دوبارہ پڑھیے. اور آپ بھی اچھے استعمال کیے بھائی، آپ نے محشر ہے بہت اچھا. احمد، جزاک اللہ. شافع محشر ہے احمد، اس میں کوئی شک نہیں. شافع محشر ہے احمد، اس میں کوئی شک نہیں، اور شفاعت کی علامت صادق آل نبی. میری بگڑی بھی بنا دو دین احمد کی طرح، میری بگڑی بھی بنا دو دین احمد کی طرح، کاتب لوح مشیت صادق آل نبی. اور آخری شعر کی گزارش درخواست ہے اس مقصد سے پہلے کہ دل کی دھڑکن میں رواں ہیں آپ کے مدحت کے گیت، دل کی دھڑکن میں رواں ہیں آپ کی مدحت کے گیت، قلب مومن کی حرارت صادق آل نبی. اچھا ہے، اچھا ہے، بہت اچھا. ہم مقتے کی زحمت ہے کہ نقل کرتا ہے بلاغت کی صدا ساجد یہاں، واہ 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 واہ، بلاغت کی صدا. نقل کرتا ہے بلاغت کی صدا ساجد یہاں، حسن معراج بلاغت صادق آل نبی. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. حسن معراج بلاغت صادق آل نبی، کیا کہنے. حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی، ہو بہو احمد کی سیرت صادق آل نبی. سبحان اللہ، اور سبحان محمد اللہ. وآل بیت محمد صلوات. سلامت رہیں ساجد میاں بھائی، کیا کہنے. بہت شکریہ. جزاک اللہ ساجد بھائی، جزاک اللہ. ساجد بھائی 4 مصرے آپ حضرات کی اجازت سے پیش کروں گا صادق آل نبی کی نسبت سے. عطا کیجیے. آنکھ نے دیکھا سچ ہی سچ، آنکھ نے دیکھا سچ ہی سچ، دل میں اترا سچ ہی سچ. کیا کہنا. آل نبی کے فائل. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آنکھ نے دیکھا سچ ہی سچ، دل میں اترا سچ ہی سچ، صادق آل نبی کے فائل ہم تک پہنچا سچ ہی سچ. واہ. اب زحمت ہے بھائی ظفر عباس ظفر صاحب کے لیے، اگر ظفر عباس ظفر صاحب یہاں موجود ہوں تو تشریف لائیں. حیدر بھائی میری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، میں موجود ہوں. اچھا، تو ظفر عباس ظفر صاحب نہیں ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں ظفر عباس جعفری صاحب سے. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. 2 مصرے دیے گئے تھے تو میں نے دونوں پہ ہی کلام لکھا ہے. اگر آپ کہیں تو میں 4 مصرے جو ہیں دونوں کے اگر عرض کر دوں. جی بسم اللہ. تو پہلا ہے جو مصرع تھا کہ محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. تو اس زبان میں مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. چراغوں کی ضیا کیسی، ستاروں کی درخشاں کیا. چراغوں کی ضیا کیسی، ستاروں کی درخشاں کیا. محمد مصطفیٰ کے سامنے یہ ماہ تاباں کیا. محمد مصطفیٰ کے سامنے یہ ماہ تاباں کیا. اور دوسرا شعر پر ملاحظہ فرمائیے. لکھی نعت نبی میں نے تو یہ جبریل نے پوچھا. لکھی نعت نبی
میں نے تو یہ جبریل نے پوچھا نظر سے آپ کی گزرا ابو طالب کا دیوان کیا نظر سے آپ کی گزرا ابو طالب کا دیوان کیا اور یہ مقطع بھی ہے اور تسبیح بھی ہے. آپ فرمائیے گا. نہیں حاجت زمانے کے طبیبوں کی ظفر ہم کو نہیں حاجت زمانے کے طبیبوں کی ظفر ہم کو محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. ایک اور اس میں شعر میں دیکھ سن لیجیے آپ. خدا کے بعد سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے ذات ان کی. خدا کے بعد سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے ذات ان کی. جہان کن پہ رحمت ہیں یہ بندے کیا مسلمان کیا. میں دوسرا جو مصرع تھا اس کے اوپر تھوڑا سے 2-3 شعر اس پہ میں پیش کرتا ہوں. سلوات دیجیے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. جی مطلب پیش خدمت ہے. ملاحظہ فرمائیے. رہبرِ راہ شریعت صادق آل نبی. واہ. رہبرِ راہ شریعت صادق آل نبی. آپ کے دم سے حیثیت صادق آل نبی. اور حسن مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کی کر لے جو مدحت صادق آل نبی. اس کو مل جاتی ہے شہرت صادق آل نبی. سبحان اللہ. اس میں کافی ہے. میں شعر چھوڑ کے بس 2-4 شعر پیش کروں گا. پا رہی ہے فیض دنیا آپ کے افکار سے. اچھا ہے ماشاءاللہ. پا رہی ہے فیض دنیا آپ کے افکار سے. آپ کے افکار سے. تاجدار علم و حکمت صادق آل نبی. واہ. قبر ہو برزخ ہو محشر یا کہ ہو روزے حساب. ہر زمانے کی
ضرورت صادق آل نبی. واہ، ہر زمانے کی ضرورت صادق آل نبی، سچ. اور تسلیم ملاحظہ فرمائیے کہ آپ ہی کے مدرسے سے یہ مسالک کو ملی، آپ ہی کے مدرسے سے یہ مسالک نے لیے، حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی. حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی. اور مقصد سے پہلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے. وارث نہج بلاغہ مرتضیٰ کی لاڈلی، وارث نہج بلاغہ مرتضیٰ کی لاڈلی، وارث علم نبوت صادق آل نبی. اور مقطع ملاحظہ فرمائیے. نظر کر سکتا نہیں کچھ آپ کو مولا ظفر، نظر کر سکتا نہیں کچھ آپ کو مولا ظفر، منقبت ہے پیش خدمت صادق آل. اچھا ہے مختار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. منقبت ہے پیش خدمت، واہ. پیش خدمت صادق آل نبی. بہت خوب. بات دوسرا پر محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. ظفر عباس جعفری صاحب بارگاہ صادقین میں علیہ السلام میں اپنا نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. ظفر عباس ظفر صاحب شاید محفل میں شریک نہیں ہیں اس وقت، تو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں مولانا سید اجمال نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف فرما ہوں اور اپنا نذران عقیدت پیش کریں. بہت شکریہ. محمد وآل محمد بھائی رضی جعفری صاحب و کرامت بھائی، اجازت ہے؟ جی ارے صاحب، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، بزرگوں کی اجازت کے بغیر کیسے پڑھیں گے ہم؟ نہیں، آپ کے آنے سے تو محفل کی رونق بڑھتی ہے اور محبت ہے آپ کی، ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے. آپ کی محبت ہے. خدا ہمیشہ آپ کو شاد و آباد رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے پروردگار. یہ 4-5 شعر ہیں اور اس کے بعد ایک نعت پیش کر رہا ہوں میں کہ رحمت عالم کی عطرت صادق آل نبی. رحمت عالم کی عطرت صادق آل نبی، حکمت و صدق و حقیقت صادق آل نبی. اور ان کے دم سے آج عالم میں ہے فقہ جعفری، ان کے دم سے آج عالم میں ہے فقہ جعفری، شارع شرح شریعت صادق آل نبی. سبحان اللہ. ان کے دم سے آج عالم میں ہے فقہ جعفری، شارع شرح شریعت صادق آل نبی. توجہ چاہوں گا اس پر کہ جو تھے جمہوری ائمہ درس میں آتے رہے، جو تھے جمہوری ائمہ درس میں آتے رہے، جو تھے جمہوری ائمہ درس میں آتے رہے، واسطے ان کے غنیمت صادق آل نبی. اچھا شعر مولانا صاحب. جو تھے جمہوری ائمہ درس میں آتے رہے، واسطے ان کے غنیمت صادق آل نبی. اور ان کی پیدائش پہ ساتھ ہوتا ہے علم ازلی،
ان کی پیدائش پر ساتھ ہوتا ہے علم ازلی عالم علم نبوت صادق آل نبی. اور یہ مقطع ہے کہ منتظر رہتی ہے دنیا جن کے فیض علم کی، منتظر رہتی ہے دنیا جن کے فیض علم کی بانٹے ہیں دولت صادق آل نبی. اور یہ چند اشعار ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نہ پہچانے اگر مخلوق سے خالق تو انسان کیا، نہ پہچانے اگر مخلوق سے خالق تو انسان کیا، نہ مانے گر نبی کی بات تو نہ مانے گر نبی کی بات تو مسلم کا ایمان کیا. نہ مانے گر نبی کی بات تو مسلم کا ایمان کیا. اور سبھی دیکھا کیے کہ رحمت للعالمی ہے وہ، تبھی دیکھا کیے کہ رحمت للعالمی ہے وہ، تو ان کی ذات میں ذرہ برابر شک کا امکان کیا. حریفوں کو خبر کیا عاشقوں کے درد کی لذت، حریفوں کو خبر کیا عاشقوں کے درد کی لذت، محمد مصطفیٰ کا درد الفت. دوبارہ پڑھیے مولانا صاحب یہ شعر. حریفوں کو خبر کیا عاشقوں کے درد کی لذت، محمد مصطفیٰ کا درد الفت ہو تو درما کیا. اچھا ہے، کیا اچھا ہے بھائی، واہ. نبی کی بزم میں توجہ کیجیے گا صاحب، میں نے ایک لفظ استعمال کیا یہاں عربی ہے. نبی کی بزم میں فخر زدہ اصحاب تھے جو بھی، نبی کی بزم میں فخر زدہ اصحاب تھے جو بھی، بتاؤ شیخ جی ان کے مقابل کفر شیطان کیا. اور اسے جو منکر حق ہے کتاب اللہ نے لکھا، اسے جو منکر حق ہے کتاب اللہ نے لکھا، گرا وہ اس قدر عالم، گرا وہ اس قدر عالم ہو. صلوات پڑھنے بلند آواز. محمد وآل محمد. پھر سے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. اسے جو منکر حق ہے کتاب اللہ نے لکھا، گرا وہ اس قدر عالم میں، ہوگا کوئی حیواں کیا. کیا بات ہے. اور عمل پیرا نہیں ہوتے کتاب اللہ پر جو بھی، عمل پیرا نہیں ہوتے کتاب اللہ پر جو بھی، تو خالی حفظ کرنے اور رٹ لینے سے قرآن کیا. کیا بات ہے، واہ واہ. نہیں کھلتی زباں مد مقابل ظلم کے جن کی، نہیں کھلتی زباں مد مقابل ظلم کے جن کی، دہن میں پھر زباں ہوتے ہوئے محبوس دنداں کیا. کیا کہنے. جو ظالم کے مقابل آہنی دیوار رہتے ہیں، بھلا ان کے لیے توقع سلاسل اور زندہ کیا. اور مقطع سے پہلے شعر ہے کہ رہے حق میں ہتھیلی پر لیے جو جان رکھتے ہیں، رہے حق میں ہتھیلی پر لیے جو جان رکھتے ہیں، بتاؤ شیخ پھر ان کے لیے تلوار و پیکا کیا. کیا کہنے. فرزند نبی کے منتظر وہ آتے ہی ہوں گے، جی بے شک بے شک. ہے فرزند نبی کے منتظر وہ آتے ہی ہوں گے، ہو جس میں فائدہ اپنا، بتاؤ ان پہ احسان کیا. کیا بات ہے. نہ پہچانے اگر مخلوق سے خالق تو انسان کیا، نہ مانے اگر نبی کی بات تو مسلم کا ایمان کیا. بہت شکریہ. صلوات علی محمد. بہت شکریہ تسلیمات. نقوی صاحب. سبحان اللہ قبلہ. آج کی یہ باتوں سے محفل بس اپنی تکمیل کے آخری مراحل پر ہے. میں ملتمس ہوں بھائی رضی جعفری صاحب سے کہ وہ اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں. شاعر اہل بیت بھائی رضی جعفری صاحب. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک ہو آج کا. مبارک خیر مبارک حضور آپ کو بہت مبارک. دیکھیے مطلب دیکھیے گا اجمال بھائی. ارشاد حضور ارشاد ارشاد. نہ لکھتا ہو جو شاعر حمد باری وہ
सुखंदा क्या वाह 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 वाह, सुखंदा का जवाब नहीं है साहब। न लिखता हो जो शायर हमदे बारी, वो सुखंदा क्या, सुखंदा क्या वाह न हो जिसको यकीने वहदते हक, उसका ईमान क्या। बहुत अच्छा है, क्या अच्छा मतलब है, वाह 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 वाह, बेहतरीन मतलब है, वाह 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 वाह। न हो जिसको यकीने वहदते हक, उसका ईमान क्या, क्या। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। और बयाने फलसफा हो अक्लो दानाई की बातें हों। क्या बात है, वाह वाह वाह, बयान फलसफा हो, बयाने फलसफा हो अक्लो दानाई की बातें, दानाई की बातें हों। वाह मगर नाते नबी जिसमें न मिलती हो वो दीवान क्या। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, क्या अच्छा क्या शेर है कहने हैं आप, वाह 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 क्या वाह। खूब बताइए, वाह बहुत खूब, अगर बहुत खूब रजी भाई। नाते नबी जिसमें न मिलती हो वो दीवान क्या, हो सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। दीवान क्या। रजी अंकल वाह कलाम भी वाह खूब वाह है, वाह अदा वाह की वाह। भी बहुत खूब है, सलामत रहें। और बाहर आई है हर शय पर गुलिस्तां क्या, बयाबां क्या। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बेहतरीन है मिश्रा वाह साहब। वाह 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 वाह। बाहर आई है सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। शय पर गुलिस्तां क्या, बयाबां क्या, क्या क्या कहने, कहने, क्या कहने, वाह वाह। बयाबां क्या। वाह 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 वाह। जहां में आने वाला है कोई महबूब यज़दां क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां में आने वाला है कोई महबूब यज़दां क्या, महबूब ये क्या अच्छा है, यज़दां वाह क्या। वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर ये दर्द उल्फत और का होता तो कुछ करते। गिरा का शेर है, वही वाह बहुत वाह अच्छा वाह है भाई, गिरा का शेर, वाह जवाब वाह, नहीं है गिरा का आपका, शेर है, वाह 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 वाह, वाह मिश्रा वाह। बोल रहा है। अगर ये दर्द उल्फत और का होता क्या कहने, वाह वाह कुछ वाह वाह। करते। सुभान क्या अल्लाह, बात सुभान है, अल्लाह। मोहम्मद हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान मुस्तफा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत गिरा, उल्फत क्या वाह 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 तौफीक वाह। अल्लाह, ये माशाअल्लाह। दरमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, बेहतरीन गिरा है सुभान भाई, वाह अल्लाह वाह। भाई सुभान रजी फिर अंकल, एक पढ़े, आपकी वाह गिरा वाह वाह और वाह एक वाह, इरफान अंकल की गिरा, भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जबरदस्त। मुस्तफा का दर्द उल्फत रजी अंकल ये दोबारा पढ़े ये रजी शेर, भाई जहमत ये होगी फिर दोबारा अदा पढ़िएगा, कीजिए। वाह। पूरा पढ़े पूरा। अगर ये दर्द उल्फत और क्या होता तो कुछ और का करते, होता तो कुछ भाई करते, वाह वाह क्या वाह, कहने हैं भाई, वाह भाई वाह क्या वाह इंकिसारी है वाह भाई, वाह वाह वाह। वाह वाह क्या वाह कहने वाह हैं भाई, क्या कहने हैं, क्या बेहतरीन। क्लासिक मिसरा है, वाह 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 वाह। वाह। भाई दोबारा अगर पढ़ेंगे, वाह। ये दर्द उल्फत और का होता तो कुछ कहने करते, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह कुछ वाह। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई सलामत रहें। मोहम्मद मुस्तफा का दर्द उल्फत वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान दरमा अल्लाह। क्या, दरमा क्या कहने हैं, क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छी गिरा लगाई भाई, वाह। ये शेर भी जरा देखें कि इरशाद। हवा देते हैं जिब्रील अमीया कर हमें वरना। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। वो देते हैं जिब्रील हवा देते हैं पुलिस गई, जिब्रील अमीया कर हमें वरना। हमारा
जोश نہیں اگر یہ صرف تو یہ آئے دن یہ رہے گا تو نہیں گھر بدنام ہو جائے گا. जोश ईमान رجنگل دوبارہ پڑھیں شعر یہ. واہ واہ. ہوا دیتے ہیں جبریل امی آ کر ہماری کیا اوقات بھائی. واہ واہ واہ. ہمارا جوش مدحت کیا ہمارا جوش ایمان کیا. بہت خوب رجنگل, بہت خوب, سبحان اللہ. اور ہمارے ناخدا 14 ہے مالک بحر اور بر کے. کیا بات ہے بھائی. بہت اچھا ہے. بحر اور بر کا جواب نہیں ہے صاحب. بھائی ہمارے ناخدا 14 ہے مالک بحر اور بر کے. سفینوں کا ہمارے راستہ روکیں گے طوفان کیا. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. سفینوں کا ہمارے راستہ روکیں گے طوفان کیا. واہ 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 واہ. طوفان کیا. اور یہی تو مشکلوں میں بے سہاروں کا سہارا ہے. بہت اچھا مصرع ہے, بہت اچھا مصرع ہے. یہی تو مشکلوں میں بے سہاروں کا سہارا ہے. بے سہاروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا مصرع ہے. کیا کہنے کیا کہنے. تو مدد سے ان کی ہو جائے گی ہر مشکل نہ آسان. اور ہزاروں انبیاء آئے ہیں یوں تو بزم امکان میں. ہزاروں انبیاء آئے ہیں یوں تو بزم امکان میں. بھائی ہزاروں انبیاء آئے ہیں یوں تو بزم امکان میں. مگر کہیے کوئی ان میں ہوا محبوب یزداں کیا. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. مگر مکمل نعت کا شعر ہے. کوئی ان میں ہوا محبوب یزداں کیا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے ان سے یقین کامل نہ کیوں ہو اپنی بخشش. کیا کہنے. واہ. مجھے ان سے یقین کامل نہ کیوں ہو اپنی بخشش کا. واہ 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 واہ. شفیع حشر ہیں وہ ان کے آگے میرے اسیاں کیا. واہ 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 واہ. شفیع حشر ہیں وہ ان کے آگے میرے عصیاں کیا. تعلی عصیاں کیا. ایک آخری شعر ہے, اس کے بعد مکہ. ارشاد. عطائے شاہ والا ہے یہ نعت محترم میری. عطائے شاہ والا ہے یہ نعت محترم میری. عطائے شاہ والا ہے یہ نعت محترم میری. میں ایک عاجز ہوں لکھتا نعت ان کی شان شایاں. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. میں ایک عاجز ہوں لکھتا نعت ان کی شان شایاں کیا. اچھا قافیہ نکالا ہے, بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. اور رضی اسلام میں کلمہ نہ
नबी का शर्त ईमान है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। रजी इस्लाम ने कलमा नबी का शर्त ईमान है। शर्त ईमान है। जो कलमा पढ़ के फिर जाए रहेगा वो मुसलमान। जो कलमा पढ़ के फिर जाए रहेगा वो मुसलमान। क्या कहने पूरी मुरस्सानात है जनाब, वाह वाह वाह। न लिखता हो जो शायर हमदे बारी वो सुखंदा क्या, वाह वाह वाह। गिरा वाला शेर दोबारा पढ़िएगा, गिरा का शेर। भाई अगर ये दर्द उल्फत और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होता तो कुछ करते, कुछ कर क्या कहने भाई, क्या कहने, बेहतरीन है साहब, वाह 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 वाह। अगर ये दर्द उल्फत और का होता तो कुछ करते, कुछ करते। मोहम्मद मुस्तफा का दर्द उल्फत हो तो दरमा क्या, वाह वाह वाह। भाई रजी जाफरी साहब, एक मुरस्सा नाज आपने पेश की है। रजी भाई ने कहा कि मुझे उनसे यकीन कामिल न हो क्यों शफीए हश्र होंगे उनके आगे मेरे इसना क्या बात है। जश्न मीलाद श्रीवास्तव साहब ने इसी फिक्र को एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया है। फरमाते हैं कि अमल कर शरा पर, अमल कर शरा पर, वो खुश रहे तो बख्शवा लेंगे। क्या अमल कर शरा पर वो खुश रहे तो बख्शवा लेंगे। नबी का बख्शवा लेना समझ रखा है आसान क्या। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, महफिल अपने तकरीबन तकमील के मराहिल पर है। मैं आप तमाम हज़रात की जानिब से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ महफिल के आखिरी शायर भाई करामतुल्लाह गौरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना नज़रान अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया हैदर अब्बास साहब। एक दुरूद की इल्तिजा है पहले। आपकी इजाज़त से पहले चंद अशार का नजराना अक़ीदत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में। इरशाद। शारहे रमज़े इमामत, क्या बात है, सादिक आले नबी। वाह, शारहे रमज़े इमामत, वाह, शारहे रमज़े इमामत, सादिक आले नबी। हिकमतो सिद्क़ो हकीकत, क्या कहने, सादिक आले नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिकमतो सिद्क़ो हकीकत, सादिक आले नबी। और शेर देखिए कि तृष्णा रह जाते वजाहत से शरीयत के नुकात। क्या बात है, क्या कहने भाई, बेहतरीन मिसरा है साहब। तृष्णा रह जाते, तृष्णा रह जाते वजाहत से शरीयत के नुकात, गर नहीं करते इनायत। क्या कहने, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बहुत अल्लाह। अच्छा शेर है भाई, बेहतरीन शेर है साहब, वाह 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 वाह। गर नहीं करते इनायत, सादिक आले नबी। तारीख है पूरी। और कच कुलाही आजिज़ो दरमांदा थी जिसके हुजूर। क्या कहने, कच कुलाही आजिज़ो दरमांदा थी जिसके हुजूर, उसकी तुरफा बादशाहत सादिक आले नबी। तुरफा बादशाहत का जवाब नहीं है, वाह 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 वाह। तुरफा बादशाहत सादिक आले नबी। और मौलाना ये शेर भी देखिए कि आशकारा कौले सादिक से हुआ दीने मुबीन। आशकारा कौले सादिक से हुआ दीन, बेहतरीन है, वाह 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 वाह। कैसी हाजिक उनकी हिकमत,
सादिक़ आले नबी। वाह 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 वाह, कैसी हाज़िक़ुन की हिकमत सादिक़ आले सुभान नबी। अल्लाह सुभान अल्लाह। और अज़ मोहम्मद ता इमाम मुंतज़र कुदसी हैं एक। वाह 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 वाह, बेहतरीन मिसरा है साहब। मोहम्मद का इमाम मुंतज़र कुदसी हैं एक, मुनफरिद ये शान रिफ़त। क्या बात है, क्या बात है। आले नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुनफरिद ये शान रिफ़त सादिक़ सादिक़ आले नबी। दोनों बातें कहती हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, रमज़ इमामत सादिक़ आले नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिकमत व सिद्क़ व हकीकत सादिक़ सादिक़ आले नबी, आले नबी। सुभान अल्लाह जनाब, वाह 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 वाह। और अब इंतहाई एहतराम के साथ हुजूर सरवर कौनैन में नात का नजराना पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। मतलब देखिए कि मदीने की जियारत से हो बढ़कर और अरमा क्या। वाह 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 वाह, मदीने की जियारत से हो बढ़कर और अरमा क्या। न हो गर ये मुकद्दर में तो होगा और हिरमा क्या। वाह न हो गर ये मुकद्दर में तो होगा और हिरमा क्या। वाह 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 वाह। मोहम्मद और उनकी आल की मिदहत के रुतबे से, मोहम्मद और उनकी आल की मोहम्मद मिदहत और के रुतबे उनकी से, आल की मिदहत के रुतबे से शनासा अर्श वाले हैं मलाइक और यज़दां क्या। वाह, शनासा अर्श वाले हैं मलाइक और यज़दां क्या। क्या ये अरमा है कि आए दीद में फिर रोज़े अथर। क्या बात है। आए दीद में फिर रोज़े अथर, वाह। ये अरमा है कि आए दीद में फिर रोज़े अथर। ये ख्वाहिश हो तो फिर दरकार होगा और सामा क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ख्वाहिश हो तो फिर दरकार होगा और सामा क्या। और हमारी दीद में जब भी समाए गुंबदे खिजरा। क्या बात है, बेहतरीन है साहब, वाह 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 वाह। हमारी दीद में जब भी समाए गुंबदे खिजरा तो उससे मावरा भी होगा लम्हा और शादा क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा सुभान शेर है, अल्लाह। वाह वाह करामत तो गवाह। उससे मैं दोबारा मावरा पढ़े शेर। भी होगा लम्हा और शादा क्या। और चमक जो गुंबदे खिजरा में है यकताए आलम है। क्या कहना, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, यकताए आलम है। चमक जो गुंबदे खिजरा में है यकताए आलम है कि इससे बढ़ के कोहे तूर होगा और ताबा क्या। वाह 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 वाह। इससे बढ़ के कोहे तूर होगा और ताबा क्या। मौलाना देखिए कि सराय कल्ब की चौखट से कहती है मसीहाई। वाह 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 वाह, सराय कल्ब की चौखट से कहती है मसीहाई। चौखट से कहती है मसीहाई मोहम्मद मुस्तफा का दर्द उल्फत हो। वाह 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 वाह, बेहतरीन है गिरा साहब, क्या कहने। सराय कल्ब की बहुत अच्छी गिरा है भाई, वाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा का दर्द उल्फत हो तो अरमा क्या। तज़मीन, बेहतरीन तज़मीन है साहब। और नबी की आल का रुतबा घटाने के जो दर पे हो। नबी की आल का रुतबा घटाने के जो दर पे हो तो फिर ऐसे मुनाफिक से हो बढ़कर और नादान। वाह 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 वाह, फिर ऐसे मुनाफिक से हो बढ़कर और नादान क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। देखिए कि नबी की आल की मिदहत हमारी ज़ादे राह होगी। नबी के आल की मिदहत हमारी ज़ादे राह होगी। सफर में आखिरत के इससे बेहतर और सामा क्या। वाह 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 वाह, के इससे बेहतर और सामा क्या। और शेर है कि सराय कल्ब में मेरे रसूल पाक रहते हैं। जी वाह 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 वाह, सराय कल्ब में मेरे रसूल पाक रहते हैं। मेरे रसूल पाक रहते हैं। बताओ उनके जैसा जी हशम है और मेहमा क्या। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बताओ उनके जैसा जी हशम है और मेहमा क्या। और सरे मक्ता शेर है कि जिन्हें इदराक
अपनी ذات का मुमकिन नहीं होता। क्या बात है। वाह 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 वाह, जिन्हें इदराक जिन्हें अपनी जात का इदराक मुमकिन नहीं अपनी होता। ज़ात का मुमकिन नहीं होता तो उनको ज़ाते कुदसी मर्तबत का होगा इरफान। क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जिन्हें इदराक अपनी ज़ात का मुमकिन नहीं होता, वाह। तो उनको ज़ाते कुदसी मर्तबत का होगा इरफान। इरफान क्या। वाह वाह वाह। मकतार्ज किया है कि जब उनको पा लिया तो दीनो दुनिया पा लिए मैंने। जब उनको पा लिया तो जब दीनो दुनिया उनको पा पा लिए मैंने। लिया तो दीनो दुनिया पा लिए मैंने। करामत आले अथर का कभी छोड़ेगा दामा क्या। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करामत आले अथर का कभी छोड़ेगा दामा क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मदीने की जियारत से हो बढ़कर और अरमान। अरमा क्या, क्या कहने। न हो अगर ये मुकद्दर में तो होगा और अरमान क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करामत कर, सुभान अल्लाह। दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। बहुत अच्छा, बेहतरीन हुई महफिल साहब, क्या कहने। मौला कबूल करे साहब। शुक्रिया। करामत भाई, शायद आप एक और कलाम पेश करना चाहेंगे। मैं अपनी वो जो मेरी शरीक हयात और शरीक फ़न भी हैं परवीन सुल्ताना सबा। वैसे तो आम प्रोटोकॉल ये है कि ख़वातीन पहले आती हैं, लेकिन ये ख़ातून सबसे आखिर में आ रही हैं, तो मैं आप सबकी इजाज़त से अपनी शरीक हयात परवीन सुल्ताना सबा का नातिया खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। समात फरमाइए कि दिले मोमिन पे इससे बढ़ के होता और एहसान क्या। क्या कहने। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। दिले मोमिन पे इससे बढ़ के होता और एहसान क्या। मोहम्मद मुस्तफ़ा का दर्द उल्फत हो तो दरमा क्या। मोहम्मद मुस्तफ़ा का दर्द उल्फत हो तो दरमा क्या। वदियत हो गई तौफीक मिधत आपकी आका। क्या बात है। वदियत हो गई तौफीक मिधत आपकी आका। सुखन के बाब में अब दिल में पालें और अरमान। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा के बाब में अब दिल में पालें और अरमान। और ये देखिए कि कहाँ हमसे वो मिधत हो जो खुद अल्लाह करता है। क्या बात है। कहाँ हमसे वो मिधत हो जो खुद अल्लाह करता है। हर एक आयत पे गिनवाता नहीं है वस्फ कुरान क्या। वाह 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 वाह। हर एक आयत पे गिनवाता नहीं है वस्फ कुरान क्या। और शेर है कि है दो आलम की हर तख्लीक ही सदका मोहम्मद का। बेशक। है दो आलम की हर तख्लीक ही सदका मोहम्मद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबको माहो अंजुम क्या ये दिन में मेहरे ताबा क्या। वाह 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 वाह। दो आलम की हर तख्लीक सदका मोहम्मद का। क्या कहने। सबको माहो अंजुम क्या ये दिन में मेहरे ताबा क्या। मुझे देखिए कि हबीबे किबरिया के लब की रंगत पर शफक सदके। क्या कहने। हबीबे किबरिया के लब की रंगत पर सब शफक सदके। मुकाबिल क्या अतीक आएगा या लाले बदख्शां क्या। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मुकाबिल क्या अतीक आएगा या लाले बदख्शां क्या। वाह। और जरा सी ही जगह सरकार कदमों में अता कर दे। क्या बात है। राशि ही जगह सरकार कदमों में अता कर दे। सरकार कदमों में अता कर दें तो फिर तस्नीमो कौसर क्या हमें ये हूरो गलमा क्या। वाह 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 वाह। फिर तस्नीमो कौसर क्या हमें ये हूरो गलमा क्या। सरे मक्ता शेर है कि तमन्ना है नबी दीदार बख्शें कब्र में लेकिन। बहुत अच्छा है। तमन्ना है नबी दीदार बख्शें कब्र में लेकिन खुली रह पाएगी फरते जुनू में चश्मे हैरान क्या। वाह। फरते जुनू का जवाब नहीं है साहब, वाह। खुली रह पाएगी फरते जुनू में चश्मे हैरान क्या। वाह। मकता है कि सबा अब तक
ابو طالب کو جو کافر بتاتے ہیں. واہ. صبا اب تک ابو طالب کو جو کافر بتاتے ہیں انہیں ذات محمد کا ذرا سا بھی ہے عرفان. کیا ذات محمد کا ذرا سا بھی ہے عرفان. کیا کہنے ہیں صاحب. دل مومن پہ اس سے بڑھ کے ہوتا اور احسان کیا. ہماری طرف سے تحسین و مبارک دیں اپنی اہلیہ کو. بہت بہت شکریہ. صلوات بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. المہدی سینٹر کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کا، تمام شرکائے محفل کا، تمام شورا حضرات اور تمام ناظرین کا تہ دل سے ممنون ہوں. انشاءاللہ ہماری آئندہ تحریر محفل کا اعلان بھی جلد ہوگا. آپ حضرات سے انتہائی شکریہ کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت چاہوں گا. گزارش کروں گا کہ متوجہ زیارت ہو جائیں. زین رضوی صاحب زیارت پڑھائیں گے بر محمد وآل محمد صلی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنا. زین رضوی نہیں ہے کیا؟ علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل چلیں ٹھیک ہے. والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. Please recite along with me. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصا سیدی و مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابا الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان. الامان 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 من فتن الزمان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.